وہ دونوں کھیت کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ سمیرہ اور ریحانہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے کھیت کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ انہیں امید تھی کہ وہ جلد ہی کھیت تک پہنچ جائیں گی کیونکہ کھیت زیادہ دور نہیں تھے۔ پھر جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچی، سمیرہ نے کہا کہ پہلے میں اندر جاتی ہوں اور جیسے ہی میں کھیت سے فارغ ہو کر کے باہر آؤں گی پھر تم چلی جانا۔ سمیرہ اندر چلی گئی اور ریحانہ وہاں پر کھڑی ہو کر کے پہرا دینے لگی۔ اسے سمیرہ کے آنے کا انتظار تھا کیونکہ جیسے ہی سمیرہ آئے گی پھر ریحانہ اندر چلی جائے گی۔ وہ دونوں اس وقت صبح صبح منہ اندھیرے یہاں چودھری انور کے کھیتوں میں آئی تھیں اور ظاہری بات ہے کہ ان کی غرض یہاں پر رفع حاجت کی تھی اور وہ رفع حاجت کے بعد واپس چودھری انور کی حویلی میں چلی جاتی، جہاں پر تیمینہ کا بیاہ جاری تھا، جو کہ ظاہری بات ہے کہ چودھری انور کی بیٹی تھی۔ چودھری انور کی بیٹی تیمینہ کی شادی ہو رہی تھی۔ وہ دونوں بھی اس گاؤں کا حصہ تھیں اور چودھری انور نے انہیں بھی اس شادی میں مدعو کیا تھا۔ اس شادی میں ان کے علاوہ ان کے رشتہ دار بھی شامل تھے اور گاؤں کے اور بھی بہت سے لوگ تھے جو کہ اس شادی میں شامل تھے اور تہمینہ کی شادی میں آئے تھے۔ چودھری انور ایک کھلے دل کا انسان تھا، اس لیے اس نے گاؤں میں سے کسی کو چھوڑا نہیں تھا کہ جو اس کے گھر میں اس شادی کی دعوت میں نہ آیا ہو۔ لیکن ایسا ہوا کہ صرف 2 واش روم تھے جو کہ استعمال میں تھے اور ان 2 واش روموں کی وجہ سے صبح صبح ہی واش روموں کے آگے ایک لمبی قطار جو تھی وہ لوگوں کی لگی ہوئی تھی۔ حتیٰ کہ چودھری انور نے اس بات کی واضح طور پر آواز کرا دی تھی کہ ایک طرف کا واش روم مرد استعمال کریں گے اور دوسری طرف کا واش روم عورتیں استعمال کریں گی، لیکن صبح صبح کے ٹائم پر ہی دونوں واش روموں کے سامنے اس قدر لمبی لائن لگ گئی تھی۔ ایسے میں ریحانہ اور سمیرہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کیونکہ وہ بھی حاجت کی غرض سے واش روم میں جانا چاہتی تھی، لیکن انہیں ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ آدھے گھنٹے پونے گھنٹے تک واش روم جو ہے وہ فارغ ہوگا۔ لیکن آدھے پونے گھنٹے تک وہ اپنے معاملات کو سنبھال نہیں سکتی تھیں کیونکہ ظاہری بات ہے کہ رات کا کھایا اب ہضم ہو چکا تھا اور کسی نہ کسی صورت اسے کسی نہ کسی جگہ نکالنا تو تھا۔ اب ایسے میں دونوں نے یہ ارادہ کیا کہ جب گاؤں میں پہلے واش روم نہیں ہوا کرتے تھے تو ہم لوگ کیا کرتے تھے؟ ہم لوگ یہی کرتے تھے کہ باہر کھیتوں کھلیانوں میں جا کر کے اپنی حاجت پوری کرتے تھے اور رفع حاجت کر کے چلے آتے تھے۔ لہٰذا دونوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ ایسا ہی کریں گی اور قریب ہی چودھری انور کے کھیتوں کی طرف چل پڑیں جہاں پر وہ اپنی حاجت پوری کر کے واپس آنا چاہتی تھی۔ جب وہ وہاں پر پہنچی، پہلے سمیرہ اندر گئی اور سمیرہ کا پہرا جو ہے وہ دینے کے لیے ریحانہ باہر کھڑی ہو گئی اور پھر ریحانہ جو ہے وہ جب تک پہرا دیتی رہی کہ جب تک سمیرہ باہر نہیں آ گئی۔ جیسے ہی سمیرہ باہر آئی، ریحانہ کھیتوں کے اندر داخل ہو گئی۔ ظاہری بات ہے کہ غرض وہی تھی کہ وہ رفع حاجت کی غرض سے اندر گئی تھی۔ سمیرہ کافی دیر تک باہر کھڑی ریحانہ کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب قریب 10 منٹ ہو گئے اور ریحانہ باہر نہیں آئی تو سمیرہ کو اس بات کو لے کر کے پریشانی ہونے لگی۔ اسے چاہیے تو یہی تھا کہ وہ باہر کھڑی ہو کر کے اس کا پہرا دیتی اور اس کے باہر آنے کا انتظار کرتی، لیکن اب 10 منٹ بہت ٹائم ہوتا ہے۔ انسان 10 منٹ کے اندر 2 مرتبہ رفع حاجت سے فارغ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سمیرہ تو 3 سے 4 منٹ کے اندر ہی کھیتوں سے باہر آ گئی تھی، جبکہ ریحانہ کو اندر گئے قریب 10 منٹ ہو چکے تھے اور 10 منٹ بہت وقت ہوتا ہے۔ اسے واپس بھی پہنچنا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ وہاں پر دونوں ہی کی فیملیاں تھیں، دونوں ہی کے رشتہ دار وہاں پر موجود تھے۔ اگرچہ ان کو پتہ تھا کہ بچیاں اس وقت کہاں جا سکتی ہیں، اگر گھر میں واش روم جو ہے وہ استعمال میں نہیں آ رہے ہیں اور وہاں پر رش لگا ہوا ہے تو بچیاں رفع حاجت کے لیے کھیتوں کی طرف گئی ہوں گی۔ اس بات کا کسی کو بتانا ضروری نہیں تھا کیونکہ یہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اس گاؤں میں اگر کسی کے گھر میں بھی واش روم بنا ہوا ہے اور وہاں پر بھی واش روم فارغ نہیں ہے تو گھر کا فرد جو ہے وہ باہر کھیتوں کی طرف چلا جاتا تھا اور وہاں سے اپنی حاجت کو پوری کرنے کے بعد وہ آ جاتا تھا۔
اتنے میں کہ سمیرہ اندر جا کر کے ریحانہ کا پتہ کرے، اسے ایک طرف سے بلّا آتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ بلّا کوئی جانور بلّا نہیں تھا، یہ بلال تھا، جسے سب لوگ گاؤں کے بلّا کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ بلّا بھی اس گھر میں چودھری انور کی بیٹی کی شادی میں موجود تھا اور شاید شادی والے گھر سے ہی وہ اس طرف آیا تھا۔ اس نے سمیرہ کو کھڑے دیکھا جو کہ انتہائی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سمیرہ کے پاس آ گیا۔ اس نے آ کر کے ریحانہ کے بارے میں پوچھا، کیونکہ اسے بھی پتہ تھا کہ یہ دونوں اکٹھی نکلی ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ ریحانہ اور سمیرہ ویسے بھی دوست تھیں اور جہاں پر بھی جاتی تھیں زیادہ تر اکٹھی ہی جاتی تھیں۔ اس نے بتایا کہ بلے وہ 10 منٹ ہو گئے اندر کھیتوں میں گئی ہوئی ہے اور ابھی تک باہر نہیں آئی۔ میں جو ہے اس کا پتہ کرنے کے لیے اندر جانے ہی والی تھی کہ ایسے میں میں نے جو ہے وہ تمہیں آتے ہوئے دیکھا اور پھر تم جو ہے وہ یہاں پر آ گئے۔ بلے نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم یہاں میں یہاں کھڑا ہو کر کے پہرا دیتا ہوں، تم جاؤ اور اندر جا کے دیکھو کہ اس کو کیا ہوا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو، کیونکہ کھیتوں میں آج کل سانپ وانپ بھی نکلتے ہیں اور کوئی سانپ نہ کاٹ لیا ہو، لیکن اگر سانپ بھی کاٹتا تو کم از کم اس کی آواز تو نکلتی، وہ تمہیں پکارتی تو صحیح، جبکہ تم کہہ رہی ہو کہ وہ پچھلے 10 منٹ سے اندر ہے اور ابھی تک باہر نہیں آئی۔ یہ کہہ کر کے سمیرہ اندر کھیتوں کے اندر داخل ہو گئی، اور جیسے ہی سمیرہ کھیتوں کے اندر داخل ہوئی وہ تھوڑی ہی دیر میں کھیتوں کے اندر کافی جگہ آگے تک پہنچ گئی۔ وہ اس جگہ کو ڈھونڈ رہی تھی کہ جہاں پر ریحانہ بیٹھ کر کے شاید اپنی حاجت پوری کر رہی ہوگی، اور رفع حاجت کے بعد ظاہری بات ہے کہ اسے باہر آ جانا چاہیے تھا۔ اس نے کھیت میں کافی دور تک ادھر ادھر دیکھ لیا، لیکن اس سے کسی جگہ بھی ریحانہ نظر نہیں آئی، اور جہاں جہاں پر بھی ریحانہ کے ہونے کا امکان ہو سکتا تھا اس نے ریحانہ کو وہاں پر دیکھ لیا تھا، لیکن ریحانہ اسے کسی جگہ بھی نہیں ملی تھی۔ یہ کھیت دوسری طرف باہر نکل جاتا تھا، حتیٰ کہ سمیرہ ریحانہ کی تلاش میں کافی دور تک اس کھیت سے دوسری طرف باہر نکل آئی تھی، اور جب وہ دوسری طرف باہر نکلی تھی تو یہاں پر بھی اسے کوئی ایسی چیز نہیں ملی تھی کہ جس کو لے کر کے وہ ریحانہ کی موجودگی کا اندازہ لگا سکے۔ وہ پھر کھیتوں کے اندر سے ہی ہوتی دوبارہ جو ہے وہ واپس آ گئی اور سیدھا جو ہے وہ بلے کے پاس پہنچی، اور پھر اس نے بلے کو اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ بلّا اس بات کو جان کر کے پریشان ہو گیا، کیونکہ بلّا ظاہری بات ہے کہ اس بات کو جانتا تھا کہ 2 لڑکیاں اس کی آنکھوں کے سامنے یہاں پر آئی ہیں، ایک اپنی رفع حاجت کے گھر سے اندر گئی ہے اور پھر تھوڑی ہی دیر میں باہر آ گئی ہے، اور اس کے بعد پھر دوسری اندر گئی ہے اور وہ واپس نہیں آئی، اور پھر سمیرہ ہی بتا رہی تھی کہ وہ گزشتہ 10 منٹ سے یہاں پر پیرے پہ کھڑی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری طرف سے شخص کھیتوں کے اندر داخل ہوا ہو اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے ریحانہ تک پہنچا ہو، اور وہاں سے اس نے ریحانہ کے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ ریحانہ غائب ہو گئی، یا ریحانہ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ایک بڑی عجیب بات تھی جو کہ ہو چکی تھی۔ سمیرہ نے باقاعدہ یہ بتایا تھا کہ وہ دوسری طرف کھیت کے جا کے ادھر تک دیکھ کر کے آئی ہے۔ اس نے سارے کھیتوں کو جہاں جہاں پر بھی اسے امید تھی کہ ریحانہ ہو سکتی تھی چھان مارا ہے، لیکن ریحانہ اسے ان کھیتوں کے اندر کہیں بھی نہیں ملی ہے۔ وہ بلے کے ساتھ گھر کے لیے چل پڑی، کیونکہ اسے اب امید بھی نہیں تھی کہ کھیتوں کے اندر اسے ریحانہ ملے گی۔ اس نے ویسے چودھری انور کی زمینوں کا جائزہ لے لیا تھا، لیکن زیادہ تر فصل کٹ چکی تھی، اور جو تھوڑی بہت باقی تھی اسی فصل میں وہ دونوں اپنی رفع حاجت کی غرض سے گئی تھیں۔ کٹی ہوئی فصل کی زمین تو ظاہری بات ہے سب کو دکھائی دے رہی تھی، وہاں سے دور تک دیکھا جا سکتا تھا۔ ہاں کچھ فصل ایسی تھی کہ جو ابھی کاٹی نہیں گئی تھی، اور اس فصل کے اندر وہ ریحانہ جو ہے وہ غائب ہو چکی تھی، اور ریحانہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جب یہ لوگ چودھری انور کے گھر پہنچے اور وہاں پر انہوں نے آ کر کے ریحانہ کے بارے میں یہ بات بتائی، خاص طور پر سمیرہ نے جب یہ بات گھر والوں کو بتائی تو ان لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ سمیرہ کی بات کو سن کر کے بہت سے لوگ جو ہے وہ کھیتوں کی طرف چل پڑے، اور تھوڑی ہی دیر میں ان کھیتوں کے پاس کافی سارے لوگوں کا رش لگ گیا۔ تقریباً
20 سے 25 لوگ تھے جو کہ وہاں پر آ چکے تھے اور سب کے سب لوگ کھیتوں کے اندر داخل ہو گئے۔ بہت سے لوگ جو تھے وہ کھیتوں کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے نہ صرف کہ ریحانہ کو آوازیں دینا شروع کر دیں بلکہ انہوں نے ریحانہ کو ہر جگہ ڈھونڈا اور کھیتوں سے ہوتے ہوئے دوسری طرف باہر نکل گئے جہاں پر چودھری کی زمین ختم ہو رہی تھی اور آگے ایک اور شخص تھا جس کا نام ٹھیکیدار اسلم تھا، اس کی زمین شروع ہو رہی تھی، لیکن ٹھیکیدار اسلم کی ساری ہی فصل کٹ چکی تھی، اس لیے وہاں پر کسی فصل کے ہونے کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ بس ایسا تھا کہ چودھری انور کی تھوڑی سی فصل باقی تھی جو کہ یہی تھی جس کے اندر اس وقت رفع حاجت کرنے کے لیے سمیرہ اور ریحانہ آئی تھیں، لیکن ریحانہ یہاں سے یوں غائب ہو چکی تھی کہ جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ سمیرہ تھوڑی ہی دیر میں ظاہری بات ہے واپس آ گئی تھی اور بلے نے سمیرہ کو یہاں پر کھیتوں کے باہر کھڑے دیکھا تھا، اس لیے بلے نے کہا کہ یہ بڑی پریشانی کی حالت میں یہاں پر کھڑی تھی اور میں اس کے پاس آیا تو میں نے اس سے ریحانہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ قریب 10 منٹ ہو گئے اسے اندر گئے ہوئے، وہ نہیں آئی۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو سب پر کھل چکی تھی۔ گاؤں بھر میں اب ریحانہ کی جو ہے وہ تلاش شروع ہو چکی تھی۔ گاؤں سے باہر جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا جو کہ مین روڈ پہ جا کے ملتا تھا اور اس مین روڈ سے ایک بس تھی جو کہ شہر کے لیے جاتی تھی اور وہ بس بھی ایسی نہیں تھی کہ آپ کے انتظار میں کھڑی ہو۔ ایک بس صبح آتی تھی قریب 6 بجے کے ٹائم پہ، دوسری بس جو ہے وہ دوپہر کے قریب 12 بجے کے بعد آتی تھی اور تیسری بس جو تھی وہ 4 بجے آتی تھی۔ یہ 3 بسیں تھیں جو کہ شہر میں جاتی تھیں۔ اس وقت صبح کے 5 بج رہے تھے، اگرچہ روشنی کا آغاز ہو چکا تھا، اندھیرا چھٹ چکا تھا، لیکن اس وقت صبح کے 5 بجے ابھی تک اس بس کے آنے کا امکان نہیں تھا جو کہ 6 بجے آتی تھی۔ چودھری انور کے کہنے پر کچھ لوگ اس بس کی طرف بھجوائے گئے اور وہاں پر جا کر کے پکی سڑک پر کھڑے ہو گئے جو کہ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ 15 سے 20 منٹ کا راستہ تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگ اس پکی سڑک پر پہنچ گئے تھے اور اس پکی سڑک پر پہنچ کر انہوں نے 6 بجے تک اس گاڑی کے آنے کا انتظار کیا۔ جب 6 سے کچھ ٹائم اوپر ہوا اور وہ گاڑی آتے ہوئے دکھائی دی، اب پیچھے سے تو ظاہری بات ہے کہ ریحانہ بیٹھ کے آنے سے رہی، لیکن پھر بھی اپنی تسلی کے لیے انہوں نے گاڑی کو رکوا کر کے ایک نظر گاڑی میں اچھی طرح سے دیکھ لیا، لیکن گاڑی کے اندر ریحانہ موجود نہیں تھی۔ ریحانہ اس گاڑی میں نہیں تھی۔ گاڑی کو آگے بھیج دیا گیا اور وہ لوگ چودھری انور کے پاس واپس آ گئے۔ گاؤں سے باہر جانے والے راستے پہ وہ نہیں گئی تھی۔ سڑک کے اوپر جا کر کے گاڑی کو دیکھ کر کے لوگ آ گئے تھے۔ گاؤں میں ایک ایک گھر کی تلاشی چودھری انور کے حکم پر شروع ہو چکی تھی اور جو دکانیں اس وقت بند تھی، جو گودام اس وقت بند تھے جہاں پر اناج پڑا تھا، یا جو دکانیں تھیں کہ جہاں پر کوئی امید ہو سکتی تھی کہ یہ گاؤں کا کوئی کریانہ سٹور ہے یا گاؤں کی کوئی چھوٹی سے بڑی دکان ہے، گاؤں کا چھوٹا سا بازار ہے، سبزی کی دکان ہے، فروٹ کی گوشت کی دکان ہے، وہاں پر بھی باقاعدہ جو ہے گھر گھر سے لوگوں کو اٹھا کر کے دکانیں کھلوا کر کے چیک کیا جا رہا تھا، لیکن پورا گاؤں جو کہ قریب 100-125 گھروں پر مشتمل تھا، اسے قریب 2 سے 3 گھنٹوں کے اندر مکمل چھان مارا گیا تھا اور مکمل گاؤں کو چھاننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ یہاں پر ریحانہ کا نام و نشان نہیں ہے۔ ریحانہ کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ریحانہ اس وقت کہاں پر ہے۔ چودھری انور واپس حویلی آ گیا تھا۔ سارے لوگ بھی اس 2-2.5 گھنٹے کی مشقت کے بعد حویلی آ گئے تھے جہاں پر آج تہمینہ کا نکاح تھا، اور ظاہری بات ہے کہ نکاح آج کا ہی ہونا تھا اور ساتھ ہی یہ حادثہ پیش آ گیا تھا۔ بارات شہر سے آنی تھی، وہ آ گئی، ان لوگوں کے پاس اپنی گاڑی تھی اور اسی طریقے سے وہ لوگ شہر سے یہاں گاؤں آئے تھے۔ پھر تہمینہ کا نکاح ہو گیا اور تہمینہ کے نکاح کے بعد چودھری نے تہمینہ کو اسی وقت فوری طور پر رخصت کر دیا۔
تہمینہ کی رخصتی کے بعد اب سب لوگ وہاں پر اکٹھے ہو کر کے بیٹھ گئے۔ اس میں سب سے زیادہ پریشان ریحانہ کی فیملی تھی۔ ریحانہ کی ماں تھی جس کا نام سغرا تھا، اور ریحانہ کا باپ تھا جس کا نام کرم دین تھا۔ دونوں ہی اس وقت منہ لٹکائے چودھری کی حویلی میں بیٹھے تھے۔ سارے لوگ بھی وہاں حویلی میں اکٹھے تھے۔ سمیرا اور بلال یعنی بلا بھی حویلی میں بیٹھے تھے۔ سمیرا اور بلال سے بڑی سختی سے پوچھ گچھ کی گئی، لیکن ان کا بیان جو تھا وہ بدلنے میں نہیں آ رہا تھا۔ یہی کہا جا رہا تھا کہ وہ رفع حاجت کے غرض سے گئیں، اور پھر 3 سے 4 منٹ کے اندر سمیرا تو رفع حاجت سے فارغ ہونے کے بعد کھیتوں کے باہر آ گئی۔ اسی وقت ریحانہ کھیتوں کے اندر داخل ہوئی، لیکن جب 10 منٹ تک ریحانہ نہیں آئی تو سمیرا اس بات کو سوچ رہی تھی کہ وہ اندر جا کر کے ریحانہ کا پتہ کرے، لیکن ریحانہ کا پتہ کرنے سے پہلے اسے سامنے سے شادی والے گھر والی روڈ سے، جہاں سے چودھری کا گھر آتا تھا، بلا آتا ہوا دکھائی دیا۔ بلا جب سمیرا کے قریب پہنچا تو اس نے پوچھا کہ تم اکیلی یہاں پر کھڑی ہو، تمہارے ساتھ تو ریحانہ بھی آئی تھی۔ تو اس نے بلے کو بتایا کہ بلے، ریحانہ اندر گئی ہوئی ہے، 10 منٹ ہو گئے ابھی تک نہیں آئی، تو یہاں کھڑا ہو کے پہرا دے، میں دیکھ کے آتی ہوں۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کچھ جو ہے وہ دوبارہ سے ان لوگوں نے دہرا دیا تھا، لیکن اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی کہ جس سے ریحانہ کے بارے میں کچھ پتہ چلتا۔ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو ریحانہ کے ہونے کی اشارہ کرتی۔ ریحانہ اس گاؤں کے اندر نہیں تھی، کوئی مکان ایسا نہیں تھا، کوئی دکان ایسی نہیں تھی، حتیٰ کہ گودام جو تھے جہاں پر اناج پڑے تھے، کیونکہ فصلیں کچھ ہی عرصے پہلے کاٹی گئی تھیں، وہاں پر بھی جا کر کے چیک کر لیا گیا تھا، لیکن تمام کے تمام گودام بھی بالکل ایسے تھے کہ جیسے یہاں پر کوئی آیا ہی نہیں ہوگا، اور ریحانہ کی وہاں پر موجودگی ثابت نہیں تھی۔ چودھری کی حویلی ایک ایسی جگہ رہ گئی تھی کہ جہاں پر اب تک تلاشی نہیں ہوئی تھی۔ پھر اس بات کا جب چودھری کو احساس ہوا تو اس نے کہا کہ حویلی کے اندر بھی دیکھو، کیوں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ریحانہ اس حویلی کے اندر ہی کہیں چھپی ہو، یا اس حویلی کے اندر ہی کسی جگہ موجود ہو، کیونکہ اگر اس کا ارادہ بھاگنے کا تھا تو سوال یہ ہے کہ وہ بھاگی کیوں؟ لیکن اگر وہ اس حویلی میں آ کر کے چھپ جائے تو یہ چراغ تلے اندھیرا والی بات ہوگی، کوئی نہیں جانے گا کہ وہ کہاں پر ہے۔ ہم لوگ باہر سارا گاؤں چھان کے آ گئے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ حویلی کو ہم نے نہیں دیکھا، چراغ تلے اندھیرے والی بات ہے۔ چودھری انور نے اپنے ملازمین کو اس بات پہ لگا دیا کہ حویلی کا چپا چپا چھان ماریں۔ گھر آئے ہوئے مہمانوں کو اس بات پہ لگا دیا کہ وہ بھی جہاں جہاں پر بھی حویلی میں دیکھ سکتے ہیں جا کر کے اپنی تسلی کر لیں، اور اگر کسی جگہ پر بھی ریحانہ کا کچھ سراغ ملے تو اس کے بارے میں فوری طور پر چودھری کو اطلاع کریں۔ چودھری انور کے کہنے پر مکمل طور پر حویلی کا احاطہ کر لیا گیا۔ حویلی کے اندر، باہر، پیچھے لان، باغ، چھت، ہر جگہ پر باقاعدہ جو ہے ریحانہ کو تلاش کیا گیا، اور قریب 1 سے 1.5 گھنٹے تک کی اس مشقت کے بعد یہ لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ ریحانہ چودھری کی حویلی کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ اب ایسے میں اسے واقعی لگتا تھا کہ زمین نگل گئی، آسمان کھا گیا، اس کا کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ایک انتہائی پریشانی کا وقت تھا۔ ریحانہ کی منگنی باقاعدہ اشرف سے ہو چکی تھی۔ اشرف شہر میں کام کرتا تھا۔ ریحانہ اشرف کو باقاعدہ پسند کرتی تھی، اور یہ منگنی ریحانہ کے ہی کہنے پر کی گئی تھی۔ ایسے میں ریحانہ کا ایک اور امیدوار بھی تھا جو کہ اس گاؤں کے اندر تھا، جس نے ریحانہ کا رشتہ اشرف سے پہلے مانگا تھا، یعنی اشرف کے والدین سے پہلے اس نے اپنے والدین کو ریحانہ کے رشتے کے لیے بھیجا تھا، اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلال یعنی بلا تھا۔ لیکن بلے کو اس رشتے سے انکاری ہو گئی تھی، کیونکہ ریحانہ بلے کو پسند نہیں کرتی تھی، وہ بلے کے ساتھ شادی
کرنا نہیں چاہتی تھی، وہ اشرف کو پسند کرتی تھی، اور یہ بات اس نے باقاعدہ اپنے والدین کو بتا رکھی تھی۔ یہ بات والدین سے پوشیدہ نہیں تھی، اور اس طریقے سے والدین کو بھی پتہ تھا کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ اشرف کو پسند کرتی ہے، وہ بلال یعنی بلے کو پسند نہیں کرتی۔ بلے کو انکار ہوا تھا اس رشتے سے، جس کا بلے کو بہت برا لگا تھا۔ جب بلے کے ماں باپ نے جا کر کے اسے بتایا تھا کہ ریحانہ نے اس کے رشتے کے لیے صاف طور پر انکار کر دیا ہے، اور اس نے اپنے ماں باپ کے سامنے منہ چڑھ کر کے یہ کہا ہے کہ وہ اشرف کو پسند کرتی ہے، وہ اشرف سے شادی کرے گی۔ جب یہ بات بلے کو پتہ لگی تو بلہ اس بات پہ بڑا سیخ پا ہوا تھا، اس نے بہت ہی غصے کا اظہار کیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ زبردستی کے سودے نہیں ہیں، لہٰذا وہ اپنا سا منہ لے کر کے رہ گیا تھا۔ اور پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی باقاعدہ جو ہے وہ ریحانہ کی منگنی جو ہے وہ اشرف کے ساتھ کر دی گئی تھی، اور اشرف ریحانہ کے منگیتر کے طور پر گاؤں بھر میں مشہور ہو چکا تھا۔ ایسے میں جب یہ منگنی بھی مرضی سے ہوئی تھی، اور اس منگنی کے چلتے ظاہری بات ہے کہ بلال کی ناراضی تو تھی، پھر وقت اسی طریقے سے گزرتا چلا گیا، اور قریب 6 مہینے اس منگنی کو گزر چکے تھے۔ اس کے 6 مہینے بعد چودھری کی بیٹی تہمینہ کی شادی، اور پورے گاؤں کو اس بات کا دعوت نامہ دیا گیا، پورے گاؤں نے اس شادی میں شرکت کرنی ہے اور یہاں پر آنا ہے۔ جب اس بات کا دعوت نامہ پورے گاؤں کو ملا تو ظاہری امر ہے کہ ریحانہ اور ریحانہ کی فیملی نے بھی آنا تھا، سمیرہ اور سمیرہ کی فیملی میں بھی آنا تھا، بلے اور بلے کی فیملی نے بھی آنا تھا۔ اشرف کی صرف فیملی آ سکتی تھی، اشرف خود نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ وہ شہر میں کام کرتا تھا، اور اس کا مہینے میں کوئی ایک آدھ چکر ہی شہر سے گاؤں کے لیے لگتا تھا، اس لیے وہ اس شادی میں نہیں آیا تھا، اور وہ شہر میں ہی موجود رہا تھا۔ اشرف کے والدین ضرور شامل ہوئے تھے، اس کے علاوہ اشرف کی 2 بہنیں بھی اس میں شامل ہوئی تھیں، اور دونوں بہنیں جو ہیں وہ اس بات کو جانتی تھیں کہ ریحانہ ان کی ہونے والی بابی ہے، لہٰذا یہاں پر اس وقت ایک غم کی کیفیت تھی جو کہ سب پہ طاری تھی، اور سب سے زیادہ پریشانی اگرچہ ریحانہ کے والدین کو تھی، لیکن اشرف کے والدین بھی کچھ زیادہ خوش نہیں تھے، خاص طور پر سلطانہ اور ناہید دونوں ہی اس بات کو لے کر کے پریشان تھیں کہ ان کی بھابھی غائب ہوئی تھی، اور کس طریقے سے غائب ہوئی تھی، کہاں غائب ہوئی تھی، اس بات کا ان کو پتہ نہیں تھا۔ بلے کے اوپر چونکہ شک زیادہ تھا، اس لیے بلے کے گھر کی بہت ہی اچھے طریقے سے تلاشی لی گئی تھی، لیکن کسی بھی طریقے سے بلے کے گھر سے کوئی ایسا نشان برآمد نہیں ہوا تھا۔ اور پھر بلے کے گھر سے نشان برآمد ہوتا کیسے؟ بلے کے والدین شادی میں شریک تھے، بلہ ایسے ہی چلتا پھرتا وہاں پر آ گیا تھا، اس نے سمیرہ کو پریشان دیکھا، اور پھر سمیرہ نے اسے وہاں پر پیرے پہ کھڑا کیا اور اندر چلی گئی، اور پھر قریب 5 سے 10 منٹ کے اندر جب وہ واپس آئی تو اس نے آ کر کے یہ خبر دی کہ ریحانہ اس سے اندر نہیں ملی، اور یہ سب کچھ ہو گیا۔ گاؤں کے پولیس اسٹیشن میں اس بات کی اطلاع کرنی لازم تھی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اب اگر لڑکی گم ہو گئی ہے اور اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تو پولیس کو اطلاع نہ کرنا بھی غلط ہوگا۔ چودھری انور کے کہنے پر 2 سے 3 لوگ پولیس اسٹیشن جا کر کے اس بات کی اطلاع کر آئے، اور تھانے دار جو کہ ظاہری بات ہے کہ چودھری انور کو بھی اچھے طریقے سے جانتا تھا، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہی حویلی آ گیا، اور پھر حویلی آ کر کے سمیرہ کا بلال کا بیان ہوا۔ اس کے بعد جہاں سے وہ غائب ہوئے تھے وہاں پر ان جگہ پر لے کے جایا گیا، ایک دفعہ پھر پورے کھیت دکھائے گئے، کھیتوں کا اچھے طریقے سے وزٹ کیا گیا، اور لیکن وہاں پر نہ تو ریحانہ نے ملنا تھا اور نہ ہی ریحانہ ملی۔ اس گاؤں کے بالکل ساتھ ایک اجاڑ بیابان جنگل تھا جو کہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ پولیس والوں نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا
کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جنگل کی طرف چلی گئی ہو سکتا ہے کہ وہ رفع حاجت کے بہانے اندر گئی ہو اور دوسری طرف کھیتوں سے نکل کر کے ٹھیکیدار اسلم کی زمینوں سے ہوتی ہوئی وہ جنگل کی طرف چلی گئی ہو، اور جنگل کی طرف اگر وہ چلی گئی ہے تو پھر اس کا مطلب ایک ہی ہو سکتا ہے، یا تو وہ اپنی مرضی سے جنگل کے اندر گئی ہے یا پھر اس کے ساتھ کوئی تھا جو کہ اسے جنگل میں لے گیا ہے۔ ایسے میں دو امکان ہیں۔ پہلا امکان یہ ہے کہ اگر وہ اپنی مرضی سے جنگل کے اندر گئی ہے اور واقعی وہ گاؤں کے ساتھ جنگل میں چلی گئی ہے، تو اس جنگل کے اندر جانے کا مقصد کیا ہے؟ کس وجہ سے کیوں وہ اس جنگل کے اندر چلی گئی ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اسے اس جنگل کے اندر جانا پڑا؟ پھر اگر وہ جنگل کے اندر گئی ہے تو کیا وہ اپنی مرضی سے گئی ہے یا پھر اسے زبردستی لے جایا گیا ہے؟ اس وقت کسی بات کا بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ بہرحال یہ تھا کہ ایک لڑکی تھی جو کہ گم ہو چکی تھی۔ گاؤں دیکھ لیا گیا تھا، باہر جا کر کے مین روڈ تک دیکھ کر کے آ گئے تھے، گاڑی دیکھ لی تھی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ریحانہ کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ پولیس کی ایک پوری پارٹی ترتیب دی گئی انسپکٹر کیسر کی نگرانی میں، کیونکہ انسپکٹر کیسر کو ایسا لگتا تھا کہ وہ جنگل کی طرف گئی ہوگی۔ ایک شخص باقاعدہ ایسا ساتھ لیا گیا کہ جو اس کے پاؤں کے نشان کا پیچھا کرے۔ اگرچہ یہ بہت مشکل تھا کہ وہ کھیتوں کے اندر نشان ملتے، لیکن ایسا ہو سکتا تھا کہ کھیتوں کے باہر اس کے پاؤں کے نشان ملتے۔ لیکن کھیتوں کے باہر پاؤں کے نشان ملنا بھی مشکل اس لیے تھا کہ لوگوں نے کھیتوں کے باہر جا کر کے بھی دیکھا تھا، اور 20 سے 25 لوگ تھے جو کہ اس کی تلاش میں تھے، تو اس لیے کسی ایک پیر کا نشان ملنا آسان نہیں تھا۔ وہاں پر پتہ نہیں کتنے ہی پیروں کے نشان لگ چکے تھے جو کہ مٹی پر ظاہر ہو رہے تھے۔ ان میں سے ریحانہ کے پیر کا نشان کون سا ہے یہ دیکھنا بہت مشکل تھا۔ پولیس اس بات کی کھوج کر سکتی تھی کہ ان میں سے کوئی پیر جو ہے وہ ریحانہ کا ہو سکتا ہے، لیکن کون سا؟ اب تو ایک ہی آسرا تھا کہ اگر ٹھیکیدار اسلم کے کھیتوں سے نکل کر جنگل کے آغاز میں کسی لڑکی کے پیر کا نشان ملے تو اسی کا پیچھا کرتے ہوئے پولیس جنگل میں اندر جا سکتی ہے، اور پھر جہاں جہاں پر بھی اس جنگل میں وہ پیر کا نشان نظر آئے وہاں پر امید کی جا سکتی ہے کہ ایسا ہوا ہوگا کہ وہ لڑکی وہاں آئی ہوگی۔ لیکن انسپکٹر کیسر اپنی ٹیم کے ساتھ جب جنگل تک پہنچا تو اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہاں پر بھی کسی لڑکی کے پیر کے نشان نہیں ہیں۔ اسے جنگل کے اندر مٹی میں ایک پاؤں کے نشان ملے تو صحیح، لیکن یہ پاؤں کے نشان کم سے کم کسی لڑکی کے نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ اچھے خاصے بڑے پیر کے نشان تھے کہ جو کم سے کم 10 نمبر کا جوتا پہننے والا کوئی انسان ہوگا، یعنی 10 نمبر کا جوتا پہننے والا انسان، اور جوتے کی بناوٹ مٹی کے اوپر جو معلوم ہوتی تھی وہ بھی کسی مرد کی معلوم ہوتی تھی، عورت کی نہیں تھی۔ دوسرے گاؤں جانے کے لیے اس جنگل والے راستے کو بہت سے لوگ شارٹ کٹ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ ایسے میں اگر کوئی اس جنگل کے راستے سے دوسرے گاؤں گیا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ یہ پیر کا نشان اس کا ہو۔ اب پتہ نہیں کہ کتنی دور جو ہے یہ پیر کا نشان چلے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پیر کا نشان تازہ نہ ہو، کچھ دن کا پرانا ہو، کیونکہ مٹی کے اوپر لگا ہوا یہ نشان ظاہری بات ہے کہ کچھ پرانا بھی ہو سکتا تھا، ضروری نہیں کہ آج صبح کا ہی ہو۔ اس کے علاوہ کوئی
چارہ نہیں تھا کہ اسی نشان کا پیچھا کیا جاتا، کیونکہ اس نشان کے علاوہ کوئی تھا نہیں کہ جو کوئی نشان ایسا ہو۔ انسپکٹر کیسر اور اس کی تجربہ کار ٹیم اس جنگل کے اندر چلتے چلتے اس نشان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار وہاں سے دوسرے گاؤں کی طرف نکل گئے، اور انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ پاؤں کا نشان کسی جگہ تھا۔ ظاہری بات ہے ہر جگہ پر موجود نہیں رہا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں سے اس کا سراغ ملتا رہا تھا، اور یہ سراغ انہیں اس جنگل سے باہر دوسرے گاؤں لے آیا تھا۔ اور پھر دوسرے گاؤں میں آ کر کے جب وہ دوسرے گاؤں میں داخل ہوئے تو انہیں ایسا لگا کہ انہیں اس گاؤں میں بھی ریحانہ کا پتہ کرنا چاہیے۔ یہ ایک اور گاؤں تھا، اور اس گاؤں کا چودھری بھی انسپکٹر کیسر کا جاننے والا تھا۔ اس چودھری کا نام چودھری حکم داد تھا، اور چودھری حکم داد ایک ایسا انسان تھا کہ جو انسپکٹر کیسر سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ لہٰذا انسپکٹر کیسر نے فوری طور پر اپنی ٹیم، جس پہ 4 لوگ شامل تھے اور خود 5واں انسپکٹر کیسر تھا، انہیں چودھری حکم داد کی حویلی چلنے کے لیے کہا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں یہ چودھری حکم داد کی حویلی پہنچ گئے۔ جب چودھری حکم داد کو پتہ چلا کہ علاقے کا انسپکٹر کیسر ملنے کے لیے آیا ہے، وہ خود استقبال کے لیے آ گیا، اور پھر دونوں کے درمیان بڑا ہی گرم جوشانہ استقبال ہوا۔ وہیں پر صحن میں ہی ان کو چارپائیاں لگا دی گئی اور موڑے وغیرہ رکھوا دیے گئے، جہاں پر بیٹھ کر کے ان لوگوں نے آپس میں گفتگو شروع کر دی۔ اور پھر انسپکٹر کیسر نے چودھری حکم داد کو یہ بتایا کہ وہ کس غرض سے یہاں پر آیا ہے، اور لڑکی ہے جو کہ دوسرے گاؤں کی ہے، چودھری انور کے گاؤں کی ہے، وہ غائب ہو گئی ہے۔ چودھری حکم داد کے کہنے پر اس نے کہا کہ جناب، اگر آپ کو کسی بات کا خدشہ ہے اس لڑکی کو تلاش کرنے کے لیے، آپ کو ذرا بھی لگتا ہے کہ یہ کام ہمارے گاؤں سے کسی نے کیا ہوگا، تو گاؤں کا ہر گھر حاضر ہے، ہر دکان حاضر ہے، 60-70 تو ٹوٹل مکان ہیں، چھوٹا سا تو گاؤں ہے۔ میرے ساتھ چلیے، جہاں جہاں پر بھی آپ کہیں گے آپ کو پوری تسلی کروا دوں گا۔ انسپکٹر کیسر نے کہا کہ سب سے پہلے اگر میں آپ کو کہوں کہ میں آپ ہی کی حویلی کی تلاشی لوں گا تو آپ کو میرے خیال میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جس کی چیز جاتی ہے اس کا ایمان جاتا ہے۔ تو اب کیونکہ میں اس لڑکی کی تلاش میں نکلا ہوں تو میں کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا۔ چودھری حکم داد نے کہا جی بسم اللہ کریں، اٹھیں، ایک ایک چپا حویلی کا چھان ماریں، جہاں کہیں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، میرے ملازمین آپ کو رہنمائی کریں گے۔ حویلی کے 2 حصے ہیں، اس کے علاوہ تہہ خانہ ہے، میں وہ بھی آپ کو بتا دوں، ہمارے حویلی میں نیچے تہہ خانہ بھی بنا ہوا ہے، کیا آپ کو پریشانی نہ ہو، جائیں، جا کر دیکھیں، چیک کریں، اور جہاں پر بھی اگر آپ کو ذرا سا بھی کوئی شک میرے کسی بھی ملازم پر، کسی بھی بندے پر ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ریحانہ کے غائب ہونے میں ملوث ہو سکتا ہے، اسے کان سے پکڑ کے میرے سامنے لے آئیں۔ انسپکٹر کیسر نے اپنے ساتھیوں کو اٹھنے کا کہا، اور پھر اس حویلی کی تلاشی کا بڑی باریک بینی سے جائزہ شروع ہو گیا۔ تہخانہ چیک کر لیا گیا، دونوں حصے چیک کر لیے گئے، ایک ایک کمرے کو کھول کر کے چیک کر لیا گیا، جہاں پر بھی کچھ بھی شک ہو سکتا تھا، کمرے کے اندر کھڑکیاں، دروازے، سیف الماریاں، ہر چیز چیک کر لی گئی، لیکن ریحانہ کا کچھ پتہ نہیں چلا، ریحانہ اس حویلی میں نہیں تھی۔ اس کے بعد چودھری کے لوگ انسپکٹر کیسر کے ساتھ گئے، 60-70 مکان جو اس گاؤں میں موجود تھے، ایک ایک مکان میں جا کر کے تلاشی ہو گئی، مکان کے اندر جہاں جہاں شبہ تھا، جہاں جہاں کسی کو چھپایا جا سکتا تھا، کیونکہ اب پولیس تلاش کر رہی تھی، اور پولیس ظاہری بات ہے کہ بڑی باریک بینی سے تلاش کر رہی تھی۔ 1.5 سے 2 گھنٹے کی مشقت کے بعد
یہ عقد کھلا کہ یہاں پر ریحانہ کا نہ تو کوئی وجود ہے، نہ کوئی نام و نشان ہے۔ یا خدا، ریحانہ چلی کہاں گئی؟ پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک عجیب سی سچویشن تھی جس میں یہ لوگ مبتلا ہو گئے تھے۔ صبح سے شام ہو گئی لیکن اس بیچاری کا نہ پتہ چلا نہ چلنا تھا۔ اسی طرح جس راستے سے انسپکٹر کیسر گیا تھا اسی راستے سے وہ پولیس کی ٹیم واپس آ گئی۔ چودھری انور کو یہ اطلاع کر دی گئی کہ باوجود کوشش کے ریحانہ کا کچھ پتہ نہیں چل سکا، ریحانہ کہاں پر ہے۔ ساتھ والے گاؤں میں جا کر کے بھی دیکھ لیا، جنگل والا راستہ بھی دیکھ لیا جو کہ کافی دور تک چلا گیا۔ جنگل کے اندر ایک نشان ضرور ملا ہے جو کہ کسی کے پیر کا نشان ہے، لیکن یہ کسی کا پرانا نشان بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ یہ آج صبح کا تازہ نشان ہو۔ لیکن پھر بھی وہ شخص کون ہو سکتا ہے جو کہ اس جنگل والے راستے سے، شارٹ کٹ راستے سے دوسرے گاؤں گیا؟ ظاہری بات ہے کہ یہ بات پتہ کرنا اس قدر آسان نہیں ہے۔ اس پیر کا نشان، اس کی تصویر لے لی گئی تھی اور باقاعدہ چودھری انور کے گاؤں کے موچی کو وہ پیر دکھایا گیا کہ کہیں ایسا جوتا، اس ڈیزائن کا جوتا 10 نمبر پیر ہے۔ اس نے کہا جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جوتے کا ڈیزائن کافی حد تک سمجھ سے باہر ہے۔ 10 نمبر پیر کی بات کرتے ہیں تو چودھری انور کے گاؤں میں یہاں پر قریب 150 مکان ہے، اور یہاں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس 150 مکان میں نہ کرتے کوئی 70-80 مرد ایسا ضرور ہوگا کہ جو 10 نمبر کا جوتا پہنتا ہوگا۔ کچھ بوڑھے ہوں گے، کچھ جوان ہوں گے، تو یہ تو یقین سے کہا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ کس کا جوتا ہے کس کا نہیں ہے۔ ریحانہ نہیں مل رہی تھی، کوئی سراغ بھی نہیں مل رہا تھا۔ بات اب ایسا لگ رہا تھا کہ ختم ہو جائے گی، اور ہوا بھی ایسے ہی کہ کوئی سراغ نہیں ملا۔ وہ لڑکی ایسے غائب ہو چکی تھی کہ جیسے وہ کبھی اس گاؤں کا حصہ تھی ہی نہیں۔ کہاں چلی گئی تھی یہ پتہ نہیں تھا۔ اشرف کو شہر اطلاع کر دی گئی تھی، وہ بھی گاؤں آ گیا تھا، اور گاؤں آ کر کے اس نے بھی ریحانہ کو تلاش کرنے کی اپنی سی کوشش کی تھی۔ اس نے بلے پہ الزام بھی لگایا تھا، اس نے بلے کو برا بھلا بھی کہا تھا، لیکن سارے گاؤں کے لوگ اس بات کی گواہی دینے کے لیے تیار تھے کہ بلہ اس کیس میں شامل ہے ہی نہیں ہے۔ وہ بیچارہ تو اس وقت گھر سے نکلا کہ جب یہ دونوں نکل چکی تھیں، اور پھر سمیرہ کی گواہی کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ بلے کا اس معاملے سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کیونکہ بلہ ایک ایسا انسان ہے کہ جو اس وقت آیا کہ جب وہ اندر جانے ہی والی تھی، وہ صرف اسے وہاں کھڑے کر کے اندر چلی گئی، اور اس کے بعد جو ہے ظاہری بات ہے کہ اس کا پتہ نہیں چلا اور ریحانہ غائب ہو گئی۔ سمیرہ کے بیان سے، بلے کے بیان سے، چودھریوں کے بیان سے، جو کچھ بھی اب تک سامنے آیا تھا، جو انسپکٹر نے تحقیقات کی تھی، اس کے بیان سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ ریحانہ غائب ہو چکی ہے، لیکن کیسے غائب ہو چکی ہے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ اشرف بیچارہ اپنا سا منہ لے کر کے رہ گیا، اس کا من نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ شہر جائے اور واپس اپنے کام پر کھڑا ہو، لیکن اسے پتہ تھا کہ اس کے اوپر نہ صرف کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بلکہ اس کے گھر میں 2 جوان بہنیں بیٹھی ہیں اور ان کی شادی کرنی ہے، اور کل کو ان کی ذمہ داری بھی اس کے کندھوں پر ہے۔ وہ واپس شہر چلا گیا، اور اس طریقے سے شاید اسے امید ہی ختم ہو گئی تھی کہ ریحانہ کبھی ملے گی۔ گاؤں کے لوگ بھی رفتہ رفتہ اس بات کو بھولنے لگے۔ یہ بات ایسی نہیں تھی کہ یہ
ایک دم سے فراموش کر دی جاتی، لیکن دن گزرتے گئے، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے، جب کسی بھی صورت میں پتہ ہی نہیں چلا کہ ریحانہ کہاں چلی گئی۔ بعض لوگوں نے تو اسے، ایسے لوگ بھی تھے کہ جو گاؤں کے تھوڑے توہم پرست قسم کے لوگ تھے، جنہوں نے عجیب ہی منطق اور عجیب کہانیاں گڑھ لیں، جن میں ایک کہانی یہ بھی تھی کہ وہ کھیتوں میں گئی، صبح کا ٹائم تھا، وہ حسین تھی، جوان تھی، کسی جن کی نظر اس پر پڑ گئی اور وہ جن جو ہے اسے اپنے ساتھ کوہ کاف لے گیا۔ اسی طرح جتنے منہ اتنی باتوں کے تحت ریحانہ پورے گاؤں میں مشہور تو ہو چکی تھی، لیکن اس کا پتہ نہیں چلا تھا۔ اس بات کو 6 مہینے گزر گئے، لیکن ان 6 ماہ کے اندر ریحانہ کا نہ تو کسی کو پتہ چلنا تھا اور نہ ہی کسی کو پتہ چلا۔ نہ وہ گاؤں کے کسی مکان میں تھی، نہ حویلی میں تھی، نہ کھیتوں کھلیانوں میں تھی، نہ دوسرے گاؤں میں تھی، نہ دوسرے گاؤں کی چودھری کی حویلی میں تھی، نہ وہاں کے مکانوں میں تھی، تو وہ تھی کہاں؟ اس بات کی کسی کو بھی کچھ خبر نہیں تھی۔ بلا ریحانہ کو بچپن ہی سے پیار کرتا تھا۔ ریحانہ اس کی پہلی اور آخری چاہت تھی۔ اس نے کبھی ریحانہ کو چھوڑ کر کسی دوسری لڑکی کا تصور نہیں کیا تھا، لیکن جب اس نے اپنے ماں باپ کے ذریعے سے ریحانہ کے لیے رشتہ بھیجا اور اس نے اشرف کو پسند کیا اور بلے کے رشتے سے انکار کیا، اس بات کو لے کر کے بلا بے حد پریشان ہوا۔ بلا تھوڑی دیر کے لیے اپنے حواس کھو بیٹھا۔ اسے اس بات کا بڑا برا لگا تھا کہ ریحانہ نے اسے انکار کیا ہے، مگر وہ ریحانہ کے لیے اپنے دل میں جتنی محبت رکھتا تھا، اس کے چلتے وہ ریحانہ کو کسی اور کی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن ریحانہ تو اشرف کی ہو چکی تھی اور اشرف کے ساتھ اس کی منگنی بھی ہو چکی تھی۔ ایسے میں کون سا ایسا راستہ وہ اختیار کرے کہ وہ ریحانہ کو حاصل کرے؟ ریحانہ اس کی چاہت تھی، اونچی لمبی گوری جٹی لڑکی تھی، گاؤں کی دودھ مکھن سے پلی ہوئی مٹیار تھی، ایک ایسی لڑکی کہ جو کوئی بھی خواہش کرے کہ مجھے یہ حاصل ہو جائے۔ وہ موٹی نہیں تھی، لیکن ایک مضبوط جسم کی اونچی لمبی لڑکی تھی جس کا قد 5 فٹ 11 انچ تھا، یعنی وہ 6 فٹ کی لڑکی تھی۔ بلا خود بھی 6 فٹ کا تھا۔ وہ جب بھی اپنا موازنہ ریحانہ کے ساتھ کرتا تھا، وہ سوچتا تھا کہ یہ جوڑی خوب جمے گی اور ان کی زندگی جو ہے وہ بڑے اچھے سے گزرے گی۔ لیکن جب ریحانہ نے بلے کی رشتے کے لیے انکار کیا اور اس نے اشرف کو پسند کیا، اس وقت بلا اس صدمے کو برداشت نہیں کر پایا۔ بظاہر اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، لیکن من ہی من وہ اس بات کو سوچنے لگا کہ وہ کسی بھی صورت میں ریحانہ کو اشرف کا نہیں ہونے دے گا۔ لیکن وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ جب کہتے ہیں میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ لیکن پھر ایک روز اسے ایک بات سوجھ ہی گئی۔ فیاض کے ساتھ اس کی بڑی اچھی دوستی تھی۔ فیاض ایک ایسا آدمی تھا کہ جو واحد ایسا شخص تھا کہ جو بلے کے ساتھ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گزارتا تھا۔ فیاض ایک راج مستری تھا، یعنی مستری مزدور کا کام کرنے والا شخص تھا۔
وہ زیادہ تر گاؤں کے اندر ہی کام کرتا تھا، لیکن کبھی کبھار اسے کسی دوسرے گاؤں کا کام ملتا تھا یا گاؤں سے باہر کام ملتا تھا تو وہ ایسا کام بھی کرتا تھا۔ بلے کے ذہن میں ایک ایسی بات آئی کہ جو انہونی نہیں تھی لیکن مشکل ضرور تھی، اور یہ آئیڈیا بلے کو ایک فلم دیکھ کر کے آیا تھا۔ اس نے ایک انگلش فلم دیکھی تھی۔ اس انگریزی فلم سے اس نے کچھ اور سیکھا نہ ہو، لیکن اس نے ایک بات سیکھی تھی۔ اس انگریزی فلم کا جو ہیرو تھا وہ ایک بڑی ہی عجیب و غریب سی جگہ پہ رہتا تھا۔ اس نے زمین کھود کر کے ایک گہرا گڑھا کھودا تھا، اتنا گڑھا کھودا تھا کہ جو پورے ایک کمرے کے سائز کا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے اس کمرے کی دیواروں کو اچھی طرح سے پلین کرنے کے بعد اس پر لکڑی کی ایسی کشیدہ کاری کی تھی کہ وہ سارا کمرہ اس لکڑی کے آگے چھپ گیا تھا۔ یعنی وہ مٹی جو کہ اس کمرے کی تھی وہ نکال کر باہر پھینکنے کے بعد اس نے باقاعدہ جو ہے اس کمرے میں لکڑی لگا کر کے جگہ جگہ کور کر دیا تھا، اور اس کے بعد اوپر والا چھت جو تھا اس نے ایسے انداز میں ڈالا تھا کہ وہ زمین کا ایک حصہ ہی معلوم ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ یہ زمین ہی ہے، کیونکہ اس زمین کا رنگ اور جو چھت اس نے ڈالا تھا اس کا رنگ بالکل ایک جیسا لگتا تھا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس نے صرف اتنا کیا تھا کہ وہاں پر صرف اتنا سوراخ چھوڑا تھا کہ جس سے وہ اس کمرے کے اندر داخل ہو سکے، اس کمرے کے اندر جا سکے۔ اس کے لیے اس نے لکڑی کی سیڑھیاں تیار کی تھیں، اور وہ لکڑی کی سیڑھیوں کے ذریعے سے نیچے اترتا تھا اور اوپر سے اسے بند کر دیتا تھا۔ بند کرنے والا ڈھکن بھی اس نے ایسا بنایا تھا کہ جب وہ اوپر سے اس ڈھکن کو بند کر دے تو وہ بھی زمین کا حصہ معلوم ہوتا تھا، یعنی کہ کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کے نیچے جو ہے باقاعدہ کوئی کمرہ بنایا گیا ہے، اور اس کمرے کے نیچے جو ہے وہ کوئی انسان رہ رہا ہے، یا پھر یہ کسی کے رہنے کی جگہ ہے، یا کسی کے لیے رہائش ہے۔ اس فلم میں تو یہ کام ہیرو نے اپنے گھر کے لان میں کیا تھا، جس کے اوپر گھاس اگی ہوئی تھی، اور اس نے بالکل سارا نظام ایسا کیا تھا کہ وہ جب تک خود اس ڈھکن کو اٹھا کر کے باہر نہیں نکلے گا تو ایسا ہی معلوم ہوگا کہ یہ ایک لان ہے اور اس کے اوپر گھاس اگی ہوئی ہے، اور اوپر چلنے پھرنے کھیلنے کودنے والا بندہ کبھی بھی یہ نہیں جان پائے گا کہ یہ باقاعدہ ایک چھت ہے اور اس کے نیچے ایک کمرہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور فلم جو بلے نے دیکھی، اس کا آئیڈیا اس سے بھی زیادہ زبردست تھا کہ وہ لوہے کا ایک کنٹینر اس گڑھے میں اتار دیتا ہے اور اس کنٹینر میں اپنی رہائش بنا لیتا ہے، اور اس کے چھت کو بھی اسی طریقے سے بند کر دیتا ہے کہ جو زمین ہے وہ زمین کے بالکل خم رنگ ہو جاتا ہے۔ وہ بھی گھاس ہی تھی جو کہ اوپر اگی ہوئی تھی، اور اس گھاس کو دیکھ کر کے لگتا نہیں تھا کہ اس کے نیچے کوئی چھت ہے یا نیچے کنٹینر ہے۔ بھلا ایک اچھا کھاتا پیتا شخص تھا، اس کے کھیت کھلیان تھے، چودھری انور جیسے تو نہیں تھے اور نہ ہی ٹھیکیدار اسلم جیسے تھے، لیکن اس کی کچھ ایکڑ زمین ضرور تھی جس سے اسے اچھی آمدنی ہوتی تھی۔ گھر میں بھی بلے اور بلے کے والدین کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، اس لیے بہت زیادہ خرچے اخراجات نہیں تھے۔ برسوں سے وہ بہت سے پیسے شہر کے بینک میں جمع کرتا چلا آ رہا تھا،
لہٰذا اب اس کے ذہن میں آ گیا تھا کہ وہ ریحانہ کو کہاں لے کر کے جائے گا، اور ریحانہ کو وہ اس بات کی ضرور سزا دے گا کہ وہ تو اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے اس کے رشتے کے لیے انکار کیا، اور وہ اس رشتے کے انکار کو لے کر کے اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ لہٰذا اس نے فیاض کے ساتھ مل کر ایک پوری اسکیم تیار کی، ایک ایک چیز کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لیا۔ اس دوران وقت گزرتا رہا، دن گزرتے رہے، مہینے گزرتے رہے۔ اشرف کے ساتھ ریحانہ کی منگنی کو 6 مہینے گزر گئے تھے۔ لوگ ہر طرف سے مطمئن ہو گئے تھے، بلے کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے۔ کوئی اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ بلہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یا اس نے کیا سوچ رکھا ہے۔ اس جنگل کے اندر جا کر کے ایک ایسی جگہ فیاض نے تلاش کی کہ جہاں پر گھاس اگی ہوئی تھی۔ پھر اس نے ویسا ہی کام کیا کہ جیسا ظاہری بات ہے کہ اسے بلے نے کرنے کے لیے کہا تھا۔ کنٹینر تو نہیں، لیکن اس نے ایک گڑھا کھود کر کے اس گڑھے کے اندر باقاعدہ اینٹیں لگا کر کے ایک کمرہ بنا دیا۔ یہ کام اس نے اتنی ہوشیاری سے کیا اور جنگل کے ایسے حصے میں پہنچ کر کے کیا کہ جہاں پر آمد و رفت میں اگر کوئی شخص گزرے تو اسے اس چیز کا پتہ نہیں چلے، یعنی گزرنے کا راستہ جو کہ دوسرے گاؤں جانے کا تھا وہ دوسرا تھا، اور یہ کافی ہٹ کر کے راستہ تھا۔ پھر اس نے باقاعدہ جو ہے یہاں پر ایک گڑھا کھود کر کے جو کہ 10 بائی 10 کا تھا، اس کے اندر اس نے اینٹ، ریت، سیمنٹ کی مدد سے اینٹیں کھڑی کی۔ وہ یہ سارا کام رات کے اندھیرے میں کرتا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ بلہ اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ جب بلہ اس بات سے مطمئن ہو گیا کہ اب یہ واقعی ایک کمرہ تیار ہو چکا ہے جس کی دیواریں جو ہے وہ اٹھا لی گئی ہیں، تو باقاعدہ اس کمرے کو پلستر کر دیا گیا جیسے کہ کمرے کو کیا جاتا ہے، اور اس کا فرش بھی ڈالا گیا تاکہ وہ مکمل ایک کمرے کا رخ اختیار کر جائے۔ اس کے بعد اس کے اوپر لینٹر ڈالنا تھا، وہ ایک کمرے کے اوپر لینٹر بھی ڈال دیا گیا۔ جب لینٹر ڈل گیا تو صرف ایک جگہ وہاں اندر داخل ہونے کے لیے چھوڑی گئی، اور وہاں سے نیچے کے لیے باقاعدہ جو ہے سیڑھیاں بنائی گئی جیسا کہ فلم میں دکھایا گیا تھا۔ یہ سیڑھیاں بھی ظاہری بات ہے کہ فیاض کی کاریگری کا نمونہ تھا، اور فیاض نے یہ سیڑھیاں بھی بنا لی۔ ان سیڑھیوں کے بن جانے کے بعد اوپر ایسا ہی ڈھکن تیار کیا گیا کہ جو اس لینٹر کا حصہ معلوم ہو۔ اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد صرف اتنی جگہ چھوڑی گئی کہ جہاں سے صرف اندر داخل ہوا جا سکے، اور وہ بھی صرف اس شکل میں کہ اسے اٹھایا جائے، اور اٹھا کر کے اس کو دوبارہ وہیں پر رکھ دیا جائے، یعنی اسے اٹھا کر کے بند کر دیا جائے، اور وہ بالکل جو ہے وہ زمین کے برابر آ جائے۔ جب اسے بند کر دیا جائے گا تو وہ زمین کے بالکل برابر ہوگا، لیکن جب اسے اٹھایا جائے گا وہ زمین سے تھوڑا اوپر اٹھ جائے گا۔ بڑی ہی ٹیکنیک کے ساتھ یہ کام کیا گیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو جانے کے بعد انہوں نے اس ڈالے ہوئے لینٹر کے اوپر گھاس پھوس، پتھر، اینٹیں، روڑے وغیرہ رکھ دیے تاکہ کسی کو اندازہ بھی نہ ہو کہ یہ کوئی لینٹر ہے، اور صرف اس جگہ کو انہوں نے چھوڑ دیا جہاں سے باقاعدہ اس سیمنٹ کے بنے ہوئے ڈھکن کو اٹھا کر کے اندر داخل ہوا جا سکتا تھا، صرف ایک ایسی جگہ کہ جس سے صرف ایک بندہ اندر داخل ہو سکے، کیونکہ اندر اب فرش ڈل چکا تھا۔ وہاں پر
اب جو نظام شروع ہوا وہ ایک گدا پہنچا دیا گیا، کچھ کھانے پینے کا سامان، کچھ برتن، کچھ راشن وغیرہ پہنچا دیا گیا۔ یہ تمام کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا تھا اس وقت سے پہلے کہ جب تک چودھری انور کی بیٹی کی شادی کی بات ابھی ہو رہی تھی۔ بلّا جانتا تھا کہ چودھری انور کی بیٹی کی شادی کی بات ہوگی تو گاؤں بھر کے لوگوں کو یہاں پر بلایا جائے گا۔ اب مرحلہ یہ تھا کہ اس کام میں کسی ایسی لڑکی کو شامل کیا جائے کہ جو اس سارے کام میں ان کا ساتھ دے۔ اسے پتہ تھا کہ سمیرا ریحانہ کی دم چھلی ہے، لیکن اسے یہ بھی پتہ تھا کہ سمیرا بلے کو بھی پسند کرتی ہے اور وہ بلے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اس تمام مرحلے سے فارغ ہونے کے بعد بلے نے سمیرا سے ایک ملاقات کی اور اسے بتایا کہ ریحانہ تمہاری سہیلی ہے، لیکن میں کچھ چاہتا ہوں جو تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے بدلے میں اس نے سمیرا سے شادی کرنے کا وعدہ کیا، اور سمیرا سے اس سے بڑا کوئی وعدہ نہیں تھا، لہٰذا سمیرا اس بات پر آمادہ ہو گئی کہ اس کے بدلے میں بلّا اس سے شادی کرے گا۔ بلے نے اسے اس بات کا یقین دلایا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر کے گھر بسائے گا۔ اسے اس بات کی بھی فکر نہیں رہی تھی کہ بلّا ریحانہ کو اغوا کرنے کی سوچ رہا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ اسے اغوا کر کے کسی جگہ لے کر کے جائے گا، اس کے ساتھ کچھ برا بلا کرے گا۔ اسے صرف اس بات کی تھی کہ بلے جیسے بندے نے، جس کے لیے وہ عرصے سے تمنا لگائے بیٹھی تھی، عرصے سے اس کی خواہش تھی کہ بلّا کبھی اس کی طرف بھی ہنس کر کے دیکھے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا رنگ سانولا ہے، وہ کوئی اتنی زیادہ خوبصورت نہیں ہے، وہ ریحانہ جیسی گوری چٹی لمبی نہیں ہے۔ اس لیے وہ بلے کی ایک نگاہ مہرباں کی منتظر تھی، اور یہ نگاہ مہرباں اسے اس روز مل گئی کہ جب بلے نے اسے اس کام میں شامل کیا۔ بلے نے اپنے انتقام کے لیے اپنے جذبات کی قربانی دے دی تھی۔ وہ شاید عام حالات میں سمیرا کو کبھی بھی لفٹ نہ کراتا، لیکن اسے پتہ تھا کہ سمیرا ریحانہ کی سب سے قریبی سہیلی ہے اور اس کی مدد کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ ادھر چودھری انور کی بیٹی تہمینہ کی شادی شروع ہوئی۔ ادھر بلے نے سمیرا کو سمجھا دیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ریحانہ کو کھیتوں تک رفع حاجت کی غرض سے لے کر کے جاؤ۔ وہی ہوا جیسا کہ پلان تھا۔ سمیرا نے ریحانہ کو ساتھ چلنے کے لیے کہا، کیونکہ چودھری کے گھر میں بہت زیادہ رش تھی اور باری آتے آتے ٹائم لگ جاتی۔ پہلے سمیرا اندر گئی تو اس نے وہاں پر چھپے ہوئے فیاض کو دیکھ لیا۔ وہ پہلے سے وہاں پر موجود تھا۔ فیاض ایک اونچا لمبا تگڑا جوان تھا۔ پھر اس نے ریحانہ کو اندر جانے کے لیے کہا۔ ریحانہ اندر چلی گئی اور پھر وہ بھی 2 سے 3 منٹ کے اندر ہی اپنی حاجت سے فارغ ہو گئی۔ جیسے ہی وہ اپنی حاجت سے فارغ ہوئی، اسے پتہ بھی نہیں کہ کب اس کے سر پر فیاض پہنچ گیا، اور پھر فیاض نے اسے کسی نہ کسی طریقے سے کچھ سنگھا کر کے بے ہوش کر دیا۔ شاید یہ بھی بندوبست بلے نے کر رکھا تھا۔ وہ بے ہوش ہوئی تو کھڑی فصل میں ظاہری بات ہے کہ اس کا پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ فیاض اسے اپنے کندھے پر لاد کر تیز تیز قدم چلتا ہوا فوری طور پر دوسری طرف کھیت سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی وہ کھیت سے باہر نکلا، اس نے ٹھیکیدار اسلم کی زمین کو قریب بھاگ کر کے کراس کیا۔ اگرچہ وہ 6 فٹ کے قریب تھی،
اچھا خاصا وزن تھا، دودھ مکھن سے پلی تھی، لیکن فیاض ایک مزدور تھا، ایک محنت کش تھا، مضبوط جسم اور مضبوط مسلز کا مالک تھا، اس لیے اسے اس لڑکی کو اٹھا کر کے لے کر جانا مسئلہ نہیں تھا۔ اتنا ہی ٹائم سمیرا نے وہاں کھڑے ہو کر کے لیا کہ اسے یقین تھا کہ فیاض اسے لے کر کے جنگل میں داخل ہو جائے یا وہ جنگل کے راستے تک پہنچ جائے۔ پھر بھی اس نے اس طریقے سے کام کیا کہ سب کام خوش اسلوبی سے ہو جائے اور کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو۔ اس نے بلے کو باہر کھڑا کیا اور پھر وہ اندر چلی گئی، اور یہ جو اس نے خود کھیتوں میں تلاش کرنے کا ناٹک کیا، یہ ناٹک قریب مزید 10 منٹ تک جاری رہا، اور جب تک وہ یہ ناٹک کر کے واپس لوٹی اس وقت تک ظاہری بات ہے کہ فیاض اسے لے کر کے جنگل میں داخل ہو چکا تھا۔ ریحانہ بے ہوش تھی۔ فیاض نے سیدھا اس طرف کا رخ کیا کہ جس طرف اس نے وہ لینٹر ڈالا ہوا تھا، وہ جگہ بنائی ہوئی تھی جو کہ نزدیک نہیں تھی، لیکن وہ وہاں پر آسانی کے ساتھ اسے لے کر کے پہنچ گیا، اور جب وہ اس جگہ میں اس سے نیچے لے جا کر کے اس کمرے میں چھوڑ کر کے اس گدے پر لٹا کر کے پھر اس پتھر کو اس جگہ کو ویسے ہی بند کرنے کے بعد واپس جو ہے وہ پلٹا، تو اس نے واپس اس گاؤں آنے کی بجائے اس نے دوسرے گاؤں کا رخ کیا اور وہ دوسرے گاؤں چلا گیا۔ وہ وہاں سے چودھری حکم داد کے گاؤں چلا گیا تھا، اور ساتھ ہی اس نے ایک اور کام کیا تھا۔ اس نے ایک کپڑا سا لے لیا تھا، اس کپڑے کی مدد سے وہ اپنے نشان مٹاتا چلا گیا تھا۔ کپڑا اس نے اس طریقے سے کیا تھا کہ اپنے قمیض کے پیچھے اس نے اس کپڑے کو جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا تھا، اور وہ چلتا جا رہا تھا، اور کپڑا جو ہے وہ پیچھے زمین پر گھسٹ کر کے چلتا آ رہا تھا۔ اس کے گھسٹنے سے جو نشان اس کے قدموں کے بنتے تھے وہ اس کے کپڑے کے گھسٹنے سے ختم ہو جاتے تھے، اس لیے چند ایک نشان ہی تھے جو کہ اس کے اس گاؤں کے داخل ہونے تک رہے تھے، اور پھر ظاہری بات ہے کہ یہ اس گاؤں میں داخل ہو گیا تھا۔ اس گاؤں میں اس نے قریب گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کا وقت گزارا، اور پھر اسی راستے سے یہ واپس بھی آ گیا تھا، اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ فیاض کیا کر کے آیا ہے۔ وہ لڑکی شام سے پہلے ہوش میں آنے والی نہیں تھی، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے، اور اگر ہوش میں آ بھی جاتی تو وہاں سے وہ اگر کسی کو پکارتی، کسی کو آواز دیتی، تب بھی اس کی آواز باہر تک آنے والی نہیں تھی۔ کام ہی ایسا ہوا تھا کہ وہ جگہ ایسی تھی کہ اس کی آواز باہر کسی کو سنائی نہیں دے سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بے ہوش بھی تھی اور اسے کسی بات کی خبر بھی نہیں تھی۔ ادھر گاؤں بھر میں، گاؤں سے باہر، ہر جگہ، حتیٰ کہ دوسرے گاؤں جا کر کے چودھری حاکم کے ہاں پولیس نے بھی، اور ہر گاؤں کی ہر جگہ کی تلاشی لے لی گئی تھی، لیکن کسی جگہ بھی ریحانہ کا پتہ نہیں چلا تھا، اور اسی طریقے سے ریحانہ کہاں چلی گئی تھی کسی کو پتہ نہیں لگا تھا۔ 6 مہینے گزر گئے تھے۔ بلا بڑی احتیاط سے کام لیتا تھا۔ وہ اکثر آدھی رات کو ہی وہاں پر جاتا تھا اور اپنی حاجت پوری کرتا تھا۔ وہ ہوش میں تھی لیکن اس کی آواز باہر نہیں جاتی تھی۔ بلے نے اسے باقاعدہ وہاں پر باندھ کے رکھا ہوا تھا۔ وہ اپنے انکار کی سزا ضرورت سے زیادہ ہی بھگت چکی تھی۔ ان 6 ماہ میں پتہ نہیں کس کس مرحلے سے اس بیچاری کو گزرنا پڑا تھا۔ ادھر سمیرا بلے کے ساتھ شادی کرنے پر زور دے رہی تھی، اور بلا چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن جب یہ بات حد سے زیادہ بڑھ گئی تو سمیرا نے اسے اس بات کو لے کر کے دھمکی دی کہ اگر اس نے اس کے ساتھ شادی نہیں کی تو وہ سب کچھ پولیس میں جا کر سچ سچ بتا دے گی، اور
بلے کے سارے راز کو فاش کر دے گی۔ بلہ جانتا تھا کہ سمیرا ایک ایسی کڑی ہے کہ جس کے ذریعے سے پولیس مجھ تک پہنچ سکتی ہے، لہٰذا اس نے سمیرا کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ وہ سمیرا جیسا کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اگر سمیرا کو کل کو کچھ ہو جاتا یا پھر وہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تو ایک کے بعد ایک جرم اس کے کھاتے میں بڑھتا چلا جاتا۔ پھر سمیرا کو اگر وہ ٹھکانے لگا بھی دیتا تو اسے کہاں چھپاتا؟ اس کے لیے ایک نیا گڑھا کھودنا پڑتا، پھر سے اتنی لمبی پلاننگ کرنی پڑتی، پتہ نہیں کس طریقے سے۔ لہٰذا اس نے کڑوا گھونٹ بھر کر کے یہی فیصلہ کیا کہ میں اس کالی کلوٹی سے شادی کر ہی لوں تو بہتر ہے۔ لہٰذا اس نے سوچ لیا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرے گا، اور پھر اس نے اپنے ماں باپ کو اپنی پسند سے آگاہ کر دیا۔ ماں باپ نے تھوڑا حیرت کا اظہار ضرور کیا، لیکن بہرحال بیٹے کی پسند تھی اور بیٹا اکلوتا تھا، لاڈلا تھا، لہٰذا سمیرا کی شادی جو ہے وہ بلے سے ہو گئی، اور اس طریقے سے سمیرا بلے کی بیوی بن کر کے گھر آ گئی۔ وقت گزرتا رہا، مزید 3 سے 4 مہینے گزر گئے۔ ریحانہ کی قید کو 1 سال ہونے کو آیا تھا۔ اسے کھانے کو ملتا تھا، اسے پینے کو ملتا تھا، پہننے کے لیے کپڑے بھی مل جاتے تھے، لیکن وہاں سے جا نہیں سکتی تھی۔ کئی بار اس نے بلے کی اس بات کو لے کر کے منت کی کہ وہ اسے چھوڑ دے، گھر جانے دے۔ میں قسم کھاتی ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں تیرا نام نہیں لوں گی، لیکن بلہ جانتا تھا کہ یہ قسمیں، یہ وعدے جو بھی ہیں میں ان پہ اعتبار نہیں کر سکتا۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں اشرف کو بھول جاؤں گی، میں تجھ سے شادی کر لوں گی، بس تو مجھے یہاں سے نکال دے، ایک دفعہ جانے دے۔ اس بات کے لیے بلہ آمادہ نہیں تھا، وہ کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا تھا، وہ اس لڑکی کو چھوڑ کر کے اپنی جان عذاب میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ ایک عذاب اور تھا جو کہ بلے کی جان میں لگ چکا تھا، اور وہ ایک ایسا عذاب تھا کہ جو عذاب مسلسل تھا۔ سمیرا کے ساتھ تو اس نے شادی کر کے اسے خاموش کرا دیا تھا، اور وہ بیوی بن کر کے خوش تھی۔ اسے پتہ تھا کہ وہ کبھی بھی بلے کی بیوی نہیں بن سکتی، لیکن وہ بلے کی بیوی بن کر کے خوش تھی۔ اسے اس بات سے غرض ہی نہیں تھی کہ ریحانہ کہاں چلی گئی تھی یا بلے نے ریحانہ کو کہاں رکھا ہوا تھا۔ وہ تو صرف اس لیے خوش تھی کہ اس کی شادی بلے کے ساتھ ہو گئی تھی۔ نہ تو مصیبت سمیرا تھی اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ ریحانہ کی طرف سے خطرہ تھا، کیونکہ ریحانہ تو ایک ایسی جگہ قید تھی کہ جہاں سے ریحانہ کو نکلنا ہی نہیں تھا۔ وہ پورے طریقے سے ریحانہ کو اپنے وش میں کیے ہوئے تھا، ریحانہ وہاں سے نکل نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ ریحانہ کو ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑتا تھا اور اسے باندھ کر کے رکھتا تھا، اور جب تک اس کی کڑیاں نہیں کھلیں گی وہ وہاں سے نہیں آ سکے گی۔ ہاں ایسا ہے کہ اس کی کڑیاں کھلنا اس قدر آسان نہیں تھا، اور صرف بلہ ہی اس کڑیوں کو کھول سکتا تھا، جو کہ ظاہری بات نہیں کھولنا چاہتا تھا۔ مصیبت جو بلے کے سر پر آئی وہ فیاض تھا۔ فیاض نے اب بلے سے پیسوں کے تقاضے شروع کر دیے تھے، کبھی 10,000، کبھی 20,000، کبھی 50,000۔ روز روز کی ان ڈیمانڈوں سے بلہ تنگ آ گیا تھا، مگر وہ فیاض کو منع بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ فیاض ہی ایک ایسا شخص تھا کہ جو ریحانہ کا پتہ جانتا تھا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کمرے کے تیار ہو جانے کے بعد بلے نے اسے اس طرف جانے سے بھی منع کر دیا تھا۔ بلے نے باقاعدہ اسے یہ بات کہی تھی کہ وہ اس طرف کا اب رخ نہیں کرے گا۔ فیاض نے کیونکہ اچھے خاصے پیسے لیے ہوئے تھے، اس لیے اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، لیکن اب اس کی ڈیمانڈ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔
کبھی وہ کسی بات کا تقاضا کرتا، کبھی وہ کسی بات کا تقاضا کرتا، اور بلّہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی اس ڈیمانڈ کو ماننے پر مجبور تھا، کیونکہ ایک فیاض ہی ایسا شخص تھا جو کہ ریحانہ کے بارے میں جانتا تھا، جسے اس جگہ کے راز کے بارے میں پتہ تھا۔ فیاض ایک بال بچے دار شخص تھا اور اسے ضرورت نہیں تھی کہ وہ کسی اور غرض سے کسی اور کی طرف جائے۔ وہ اپنی بیوی تک محدود رہنے والا شخص تھا، لیکن وہ بلے کے جس راز سے واقف تھا اسے پتہ تھا کہ بلّہ ادھر سمیرہ اور ادھر ریحانہ، یعنی دونوں سہیلیوں کا قرب اسے حاصل تھا۔ دونوں سہیلیاں جو ہے ظاہری بات ہے کہ اس کے ساتھ تھیں۔ ریحانہ مجبوری میں تھی اور سمیرہ اپنی مرضی سے تھی۔ فیاض اس بات کا صرف فائدہ اتنا اٹھا رہا تھا کہ وہ آئے دن بلے سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا تھا، لیکن یہ وقت یہ پیسے بلّہ مجبور ہو گیا۔ اب بلّہ سوچنے لگا اور سوچتے سوچتے اس نے ایک فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ ایک ایسا فیصلہ تھا کہ جو اس کے لیے بہت بڑا رسک تھا۔ گاؤں بھر کے لوگ جانتے تھے کہ اگر بلے کا پورے گاؤں میں کوئی دوست ہے، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو وہ فیاض ہے۔ اگر فیاض اچانک سے غائب ہو جائے تو ظاہری بات ہے کہ بلے کو دیکھا جائے گا، بلے کے اوپر سوال اٹھیں گے، بلے کے بارے میں باتیں ہوں گی۔ کیا فیاض کو بلّہ غائب کر سکتا ہے؟ اور اگر اسی طریقے سے اسی جگہ لے جایا جائے جہاں پر ریحانہ موجود ہے اور بلے کو بھی قید کر دیا جائے، تو اس میں ایک ہی صورتحال ہے کہ بلّہ قید ہو جائے گا اور شک فیاض کو قید کر دیا جائے۔ اس میں ایک ہی صورتحال ہے کہ فیاض قید ہو جائے گا اور شک بلے پہ جائے گا۔ یہ کام بلے کو بہت زیادہ رسکی لگ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے فیاض کے ساتھ بھی وہی کیا جو ریحانہ کے ساتھ کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ فیاض کو قید تو کر دے لیکن قانون کی نظروں میں آ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ فیاض کے غائب ہو جانے کے بعد وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائے، اس لیے وہ کیا کرے کیا نہ کرے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لیکن وہ روز روز فیاض کی نئے نئے مطالبوں سے تنگ آ چکا تھا۔ کوئی ایسا راستہ کہ سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ لیکن پریشانی یہ تھی کہ یہاں پر نہ تو سانپ مر رہا تھا اور لاٹھی بھی ٹوٹنے کے کگار پر تھی۔ ادھر سمیرہ جس کو وہ بالکل پسند نہیں کرتا تھا، وہ اس کی بیوی بن کر آ گئی تھی۔ ادھر فیاض تھا کہ جو نئے سے نئے مطالبے کر رہا تھا، اور یہ دو کام جو تھے یہ سب کچھ ریحانہ کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ ریحانہ کو رہا کر دے، شاید یہی بہتر ہے، کیونکہ اگر ریحانہ کو اس نے رہا کر دیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ریحانہ اس کے بارے میں نہ بتائے، اپنی رہائی کا سودا جو ہے وہ اس سے کر لے اور اس کے بارے میں خاموش ہو جائے۔ لیکن اتنی ہمت بلّہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ ریحانہ کو چھوڑ دے۔ ادھر فیاض کے روزانہ کے مطالبات اور ادھر اسے اس بات کی پریشانی کہ وہ ریحانہ کے بارے میں کیا فیصلہ کرے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ایک گناہ کر لیا تھا، ایک غلطی ایسی کر دی تھی۔ اغوا کا مقدمہ تو شاید اسے کبھی زندگی میں جیل سے باہر لے آئے، 5 7 10 سال سزا کاٹنے کے بعد وہ واپس آ سکتا تھا، لیکن اگر اس نے واقعی فیاض کو مار دیا یا فیاض کو بھی غائب کر دیا تو پھر وہ لمبا پھنس سکتا تھا۔ فیاض میں اور بلے میں چھوٹے چھوٹے جھگڑے بھی ہونے لگے تھے
اور جھگڑے ظاہر بات ہے کہ پیسوں کو لے کر کے ہی ہوتے تھے۔ ایسے میں فیاض کے پاس ایک ہی دھمکی تھی کہ تمہارا میں وہ راز جانتا ہوں کہ جس راز کے چلتے تم اپنی خیر مناؤ تو بہتر ہے۔ وہ روزانہ کی ان دھمکیوں سے تنگ آ گیا تھا، لہٰذا اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ فیاض کو اس طریقے سے ٹھکانے لگائے گا کہ اس کے اوپر کوئی شک نہ جائے۔ اس نے اس بات کے لیے باقاعدہ اپنا ذہن لڑانا شروع کر دیا، اور پھر اس نے ایک ایسی سکیم تیار کی کہ یہ سکیم اس کے مطابق سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے والی تھی۔ ایک مرتبہ پھر اس نے سمیرا کو تیار کرنا شروع کیا، اور اب کی بار سمیرا نے فیاض کے لیے کام کرنا تھا۔ بلے نے اسے سمجھایا کہ اس نے کیا کرنا ہے، اور سمیرا جو کہ بلے کے پیار میں پاگل تھی اس بات کے لیے بھی آمادہ ہو گئی۔ لہٰذا اس روز بلہ گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ جان بوجھ کر کے چودھری انور کی حویلی چلا گیا تاکہ پتہ لگے کہ وہ چودھری انور کے پاس اس وقت موجود تھا۔ جب وہ چودھری انور کی حویلی میں گیا، اس سے پہلے اس نے فیاض کے گھر میں یہ اطلاع دی تھی کہ وہ چودھری انور کی طرف جا رہا ہے، اگر فیاض آئے تو اسے بھی وہیں پر بھیج دینا۔ جب وہ یہ اطلاع دے کر کے چلا گیا اور وہ چودھری انور کی حویلی میں چلا گیا، تھوڑی دیر میں جو فیاض آ گیا جو کہ گھر پر موجود نہیں تھا، اسے بلے کا یہ پیغام ملا کہ وہ چودھری انور کی حویلی پر آ جائے، اور چودھری انور کی حویلی پہ اس وقت بلہ گیا ہے اور فیاض کو بھی چودھری انور کی حویلی پر جانا ہے۔ فیاض چودھری انور کی حویلی کی طرف جانے لگا تو فیاض کی بیوی نے کہا کہ وہ یہ بھی کہہ کے گیا تھا کہ حویلی پہ آنے سے پہلے گھر ہوتے آنا، گھر میں ظاہری بات ہے کہ کوئی چیز ہے جو سمیرا تمہیں دے گی اور اسے لے کر کے تم نے چودھری انور کی حویلی پر جانا ہے۔ اب اس نے پوچھا کون سی چیز ہے جو کہ سمیرا مجھے دے گی اور اسے لے کر کے میں نے چودھری کی حویلی پر جانا ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتہ، یہ تو اس نے نہیں بتایا، لیکن اس نے کہا کہ پہلے اسے کہو کہ سمیرا سے وہ چیز لے کر کے پھر جو ہے وہ میرے پاس چودھری انور کی حویلی پہ آ جائے، میں ادھر ہی ہوں گا۔ اب فیاض پہلے سمیرا کی طرف چلا گیا، یہ نہیں کہ بلے کے گھر چلا گیا۔ بلے کے والدین اس روز گھر پر موجود نہیں تھے، وہ شہر اپنے رشتہ داروں کے گھر گئے ہوئے تھے۔ سمیرا اکیلی تھی، اور یہ اسی وجہ سے پلان تیار کیا گیا تھا۔ جیسے ہی بلہ گھر کے اندر داخل ہوا، ایک زوردار ڈنڈا بلے کے سر میں لگا۔ وہ اس قدر زوردار ڈنڈا تھا کہ جس نے بلے کو دنیا کی ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ بلے کے پیار میں اندھی سمیرا نے 3 سے 4 ڈنڈے زور زور کے مار کر کے اس کا سر پنکچر کر دیا تھا، اور وہ شخص وہیں پر تڑپ تڑپ کر کے دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس کے بعد سمیرا نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے، اپنے آپ کو ایسا ظاہر کیا کہ جیسے بلے نے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہو اور اس نے اپنے بچاؤ میں بلے کو مار ڈالا ہو۔ وہ گھر سے باہر نکل آئی اور زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں گاؤں کے بہت سارے لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے، اور جیسے ہی انہوں نے اس کی حالت دیکھی اور گھر کے اندر داخل ہو کر کے دیکھا تو انہیں اس بات کو سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ کیا ہوا ہوگا۔ شاید سمیرا کو اکیلی پا کر کے فیاض کی نیت خراب ہو گئی ہوگی اور اس نے اس کے ساتھ کچھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن سمیرا نے اپنے بچاؤ میں اسے ڈنڈے سے مارا ہوگا اور چوٹ کچھ زیادہ لگ جانے کی وجہ سے وہ دنیا سے ہی چلا گیا۔ اتنے میں فیاض کی بیوی بھی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ گئی اور اس نے بھی دیکھ لیا اور اسے بھی صورتحال کا پتہ چل گیا۔ وہ بھی رونے پیٹنے لگی۔ ظاہری بات ہے کہ اس کا شوہر مرا تھا، اس نے تو رونا پیٹنا ہی تھا۔ گاؤں کے لوگ اب اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ پولیس آئے یا پھر کسی طرح سے پولیس کو کوئی اطلاع کرے
اتنی دیر میں چودھری انور اور بلا بھی وہاں پر پہنچ گئے اور ان کو بھی ساری صورتحال کا پتہ چل گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس کی جیپ آئی اور انسپکٹر کیسر نے اسی وقت نہ صرف کہ سمیرا کو بلکہ ظاہری بات ہے کہ باقی لوگوں کو بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ سمیرا کو ظاہری بات ہے گرفتار کیا گیا تھا کیونکہ اس کے اوپر بلے کے قتل کا الزام تھا اور اس نے بلے کو سر پر ڈنڈے مار کے ہلاک کیا تھا۔ پولیس انہیں لے کر کے تھانے آ گئی جہاں پر وہ ڈنڈا جس میں خون ابھی بھی لگا ہوا تھا وہ ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس پہ فنگر پرنٹس بھی تھے اور اس میں دیگر جو خون کے نشانات تھے وہ بھی تھے۔ بلے کے سر پر پیچھے سے 3 وار ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ بیچارہ دنیا سے کوچ کر گیا تھا۔ سمیرا نے بتایا کہ میں گھر میں اکیلی تھی، یہ گھر میں آیا تو اس نے مجھے گھر میں دیکھ کر کے میرے ساتھ دست درازی کی کوشش کی۔ میں نے اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی لیکن اس نے میرے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے، مجھ پر اٹیک کرنے لگا۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ یہ ڈنڈا اس دوران میرے ہاتھ آیا اور میں نے اس ڈنڈے کی مدد سے اس کے سر پر وار کیا اور پھر 2 سے 3 وار کے بعد یہ دنیا سے چلا گیا۔ میں اس وقت اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ مجھے پتہ نہیں چلا اور میں نے پے در پہ 2-3 وار اس کے سر پر کر دیے اور یہ انہی کی وجہ سے چل بسا۔ یہ بیان سمیرا کا ہو گیا تھا اور سمیرا نے یہ بیان پولیس کے سامنے دے دیا تھا۔ گاؤں کے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے اور گاؤں کے لوگوں کے مطابق بھی سمیرا نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ اپنی حفاظت میں کیا تھا اور حفاظت کے تحت کیا گیا یہ جرم جو ہے یہ اس قدر سنگین جرم نہیں ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جس قدر اسے ہونا چاہیے کہ اس پہ ایک اٹیمپٹ ہوا تھا جو کہ دست درازی کا تھا اور ایسے میں اس نے اپنے بچاؤ میں یہ سب کچھ کیا۔ ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ ایسے مقدمے بڑے ڈھیلے ڈالے سے بنائے جاتے ہیں، لڑکی کو پوری سپورٹ ملتی ہے اور زیادہ عرصے کے لیے اسے جیل نہیں بھیجا جاتا، لیکن یہاں پر صورتحال مختلف تھی۔ اب فیاض کی بیوی اٹھ کر کے کھڑی ہوئی، اس نے کہا انسپکٹر صاحب میں کچھ کہنا چاہتی ہوں اور میں جو کہوں گی میرے پاس نا اس بات کا پورا ثبوت بھی ہے تاکہ آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں صرف بات بنا رہی ہوں۔ میرا شوہر مرا ہے، مجھ سے زیادہ دکھ کسی کو نہیں ہوگا، اس لیے میں جو بات کہوں گی یہ بھی آپ کو سننی پڑے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ سمیرا کا بیان آپ میری بات کی روشنی میں تول لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ انسپکٹر کیسر نے کہا ٹھیک ہے تم بات کرو، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اگر تمہیں کچھ کہنا ہے اور تم سمیرا کی حالت کو دیکھ کر بھی یہ کہنا چاہتی ہو کہ ایسا نہیں ہوا، یا تم اپنے شوہر کی کچھ وکالت کرنا چاہتی ہو یا کوئی ایسی بات کرنا چاہتی ہو کہ جس میں پولیس کو کچھ مدد ملے، تو ٹھیک ہے، گاؤں کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں، چودھری بھی یہاں پر موجود ہے، تو تم جو بھی بات کرنا چاہتی ہو کرو، تمہاری بات سنی بھی جائے گی اور اگر وہ تمہاری بات صحیح ہوئی تو اس پہ عمل بھی کیا جائے گا۔ اب فیاض کی بیوی جس کا نام زرینہ تھا اس نے کہا کوئی بیوی اپنے شوہر کا راز فاش نہیں کرتی، اور خاص طور پہ ایسے میں کہ جب وہ اب اس دنیا میں بھی نہیں رہا۔ میں آپ کو بتانا جا رہی ہوں ان 2 بچوں کی پیدائش کے بعد ایک حادثے میں وہ اپنی قوت کھو بیٹھا تھا، وہ اس قابل نہیں رہا تھا کہ اس کے اندر کوئی طاقت رہے۔ وہ میرے ساتھ اس کے بعد قریب سال سے 1.5 سال ہونے کو آیا، میرا اس کا کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں تھا، میرے اس کے درمیان کوئی قربت نہیں تھی۔ ایک انسان جو کہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کے ساتھ قربت اس کی حاصل کر سکے، اس انسان پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے سمیرا پہ دست درازی کی کوشش کی، جس نے سال سوا سال سے مجھے نہیں چھوا، جو کہ اس کی بیوی ہوں، اس کے گھر میں ہوں، اس کے پاس ہوں۔ وہ انسان سال سوا سال میں جو میرے پاس نہیں آیا، اچانک سے وہ
اس قابل ہو گیا کہ اس نے سمیرہ پر دست درازی کی اور سمیرہ جو ہے اس نے اپنے بچاؤ میں اسے مار دیا۔ یہ بات میری حلق سے نہیں اتر رہی ہے، مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے، اور اگر آپ کہیں گے تو اس کی رپورٹیں میرے پاس پڑی ہیں گھر میں ابھی اس کی رپورٹیں لے آؤں گی، جو کہ شہر کے ڈاکٹروں نے اس کی رپورٹیں کی ہیں، اور اس بات کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بندہ اب ایک نکارہ انسان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس نے بڑے اپنے علاج کروانے کی کوشش کی، بڑا کچھ، لیکن کوئی معاملہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ تو ایسے میں آپ مجھے بتائیں گے کہ میرا شوہر جو ہے وہ سمیرہ کے اوپر دست درازی کیسے کر سکتا ہے اور کیوں کر سکتا ہے؟ زرینہ کی اس بات کے بعد وہاں پر موجود ہر بندے کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ سمیرہ کچھ بولنا چاہتی تھی کہ انسپکٹر کیسر نے ہاتھ اٹھا کر کے اسے روک دیا۔ پھر اس نے ایک سپاہی جس کا نام کرم داد تھا اسے بلایا اور اسے کہا کہ زرینہ کے ساتھ گھر جاؤ اور فیاض کی ساری رپورٹیں لے کر کے آؤ جو کہ اس نے شہر سے کروا رکھی ہیں، اور فوری طور پر جو ہے ان رپورٹوں کو لے کر کے یہاں پہنچو۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ایک اور سپاہی کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے کہا کہ ہم لوگ میڈیکل کی رپورٹوں کو صحیح طریقے سے جانچ پرکھ نہیں سکتے، تم ایسا کرو کہ اس گاؤں کی ڈسپینسری کی جو واحد ڈاکٹر ہے ڈاکٹر پروین، اسے بلا لاؤ، کیونکہ وہ جو ہے وہ میڈیکل کو سمجھتی ہے، وہ ان رپورٹوں کو اچھے طریقے سے پڑھ سکتی ہے۔ ویسے تو پڑھ ہم بھی لیں گے، لیکن ظاہری بات ہے کہ جو وہ بتائے گی وہ زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے اسے بلا کر کے لے آؤ۔ دوسرا سپاہی اس سے بلانے چلا گیا اور ادھر ایک سپاہی زرینہ کے ساتھ چلا گیا۔ سمیرہ بلال یعنی بلا کچھ بولنا چاہتے تھے، لیکن انسپکٹر کیسر نے بول دیا کہ جب تک یہ لوگ آ نہیں جاتے تم لوگ کچھ بھی نہیں بولو گے۔ یہ خلاصہ آج یہاں پر ہوگا کہ یہ چکر کیا ہے۔ اگر ایک شخص واقعی اس قابل نہیں کہ وہ اپنی بیوی تک کے پاس قریب 1.25 سال سے نہیں گیا، وہ کسی پہ اوپر ریپ اٹیمپٹ کیسے کر سکتا ہے یا کسی کے اوپر دست درازی کا کیسے کر سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے یہ وہ بات ہے کہ جو مجھے بھی ہضم نہیں ہو رہی۔ تھوڑی ہی دیر میں زرینہ بھی کرم داد کے ساتھ واپس آ گئی اور ڈاکٹر پروین بھی وہاں پر آ گئی، جو کہ شہر سے یہاں پر ڈسپینسری چلاتی تھی اور گاؤں آ کر کے یہاں کے لوگوں کا علاج کرتی تھی۔ وہ رپورٹ ڈاکٹر پروین کے آگے رکھ دی گئی اور اسے اس رپورٹ کو پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق سے ایک سنگین ایکسیڈنٹ میں ایسی چوٹ فیاض کو آئی تھی کہ جس سے اس کے بعد اس کی جو شادی شدہ زندگی ہے وہ ختم ہو کر کے رہ گئی تھی۔ وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ قربت اپنا سکے، کسی کے ساتھ اپنا قرب حاصل کر سکے، اس کا قرب حاصل کر سکے، یعنی وہ اس قابل ہی نہیں رہا تھا۔ اب یہ بات روز روشن کی طرح عیاں تھی کہ سمیرہ نے جھوٹ بولا تھا۔ اب انسپکٹر کیسر نے کہا کہ یہ بات اس رپورٹ سے ثابت ہو گئی ہے کہ فیاض تو اس قابل نہیں تھا کہ وہ سمیرہ کے ساتھ کوئی دست درازی کر سکتا یا پھر سمیرہ پہ کوئی اٹیمپٹ کر سکتا۔ اب ایک بات اور ہے جو کہ میں اس وقت سے سوچ رہا ہوں، اور میں وہ بات بھی اب آپ لوگوں کو جب بتاؤں گا تو آپ لوگوں کو خود بخود پتہ چلے گا کہ اس معاملے میں فیاض بے قصور ہے، اس نے واقعی کچھ نہیں کیا۔ یہ بات تو میں فیاض کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا، لیکن یہ بات مجھے کیسے پتہ چلی اور میں کس بلبوتے پر یہ بات کر رہا ہوں، یہ بھی سب لوگ سنیے، خاص طور پر چودھری صاحب آپ ذرا توجہ کیجیے۔ اس شخص کے سر کے پیچھے کی جانب 3 مرتبہ ڈنڈے سے وار کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے۔ سر کے پچھلے حصے پہ زخم، یعنی ایسے کہ جیسے کوئی شخص چھپ کر کھڑا تھا، یہ جیسے گھر کے اندر داخل ہوا اور پیچھے سے اس نے اس کے سر پر ڈے ڈنڈا مار کے اسے وہیں پر مار دیا۔
اگر اس نے کسی کے اوپر دست درازی کی کوشش کی ہوتی، جیسا کہ سمیرہ نے بتایا، تو سمیرہ نے ڈنڈا اٹھایا تھا، وہ اس کے ساتھ دست درازی کی کوشش کر رہا تھا، سمیرہ اس کے جسم کے سامنے حصے پر، سر پہ ہی صحیح لیکن سامنے وار کرتی، چوٹ اس کے سر پہ سامنے کی طرف سے آنی چاہیے تھی، نہ کہ پیچھے کی طرف سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سامنے کی طرف سے اس کے سر پر وار ہوتا، یہ اس وار کو روک بھی سکتا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہاتھ آگے کر کے اپنے آپ کو بچا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 3 وار بڑی بے دردی سے اس کے سر کے پیچھے سے کیے گئے، جو اس کی موت کا باعث بنے۔ سمیرہ بی بی یہ بھی بتا دو ذرا کہ جب یہ تمہارے بالکل سامنے تھا اور تم اس کے سامنے تھی، کیونکہ کپڑے تو تم نے بازوؤں سے پھاڑے ہوئے ہیں، تو یہ بازوؤں سے اگر یہ تمہارے کپڑے پھاڑے گا تو ظاہری امر ہے کہ یہ تمہارے بالکل سامنے ہوگا، تمہارے ہاتھ میں ایسے میں ایک ڈنڈا لگ جاتا ہے اور تم وار کرتی ہو بالکل اس کے سر کے سامنے کی طرف سے، یا پھر یہ جان بوجھ کے الٹا ہو گیا کہ چلو جی میں تمہاری طرف پیٹ کرتا ہوں، ذرا زور زور سے ڈنڈے میرے سر پہ مارو اور پیچھے سے مارو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے اب سیدھی بات پر آؤ کہ تم نے اس کا قتل کیوں کیا ہے، تم نے اسے کیوں مارا ہے۔ سمیرہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، سب لوگ جان چکے تھے، اور بلا نظریں چرا رہا تھا۔ اب سمیرہ نے کہا کہ مجھے اس سے مارنے کے لیے بلے نے کہا تھا۔ انسپکٹر کیسر نے کہا بلے نے؟ کیوں بھائی؟ بلے نے تمہیں کہا تو تم اسے کیوں مارنے پر آمادہ ہو گئی؟ اس نے کہا بس میں بلے سے بہت پیار کرتی ہوں، بلے نے مجھے کہا کہ اس طریقے سے اسے دھوکے سے گھر بھیجوں گا، میں خود چودھری کے پاس چلا جاؤں گا تاکہ سب کو یہی پتہ لگے کہ میں چودھری کے گھر تھا، جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہو تم اسے دوسرا موقع نہیں دینا اور ڈنڈے سے اس کا کام تمام کر دینا۔ انسپکٹر کیسر نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، مان لیا۔ کیوں؟ فیاض کو کیوں مارنا چاہتے تھے؟ وہ بلے سے بڑی بڑی رقمیں مانگتا تھا، کبھی 10,000، کبھی 20,000، کبھی 50,000۔ اسے پیسے دے دے کر کے بلا تنگ آ گیا تھا۔ کیوں مانگتا تھا بھائی؟ اگر بلا اسے پیسے نہیں دینا چاہتا نہ دینا، انکار کر دے کہ بھائی میں تمہیں ادھاری نہیں دے سکتا، لیکن اس نے کیوں بلے سے اتنے پیسے مانگے اور بلا کیوں اسے پیسے دیتا رہا؟ ہاں بھائی بلے، تم فیاض کو کیوں پیسے دیتے تھے؟ جی بس ویسے ہی ادھار دے دیتا تھا۔ نہیں، ادھار دے دیتے تھے، کیوں اتنا؟ مطلب کہ ایک شخص کے ساتھ تم تنگ ہو، بہتر طریقہ کار یہ ہے نا کہ انکار کرو کہ بھئی میں نہیں دے سکتا۔ تم اسے انکار نہیں کر سکتے، اسے جان سے مار دیا۔ جان سے مارنے سے بہتر ہے نا انکار کر دیتے۔ سمیرہ بی بی سچ سچ بات بتاؤ، ہے کیا؟ کیوں وہ اس سے اتنی پیسے مانگتا تھا؟ کیوں رقم مانگی جاتی تھی؟ کس چیز کے لیے وہ پیسے مانگتا تھا؟ کس چیز کے لیے بلا مجبور تھا کہ اسے پیسے دے اور بلا اسے انکار کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ یہ بات بتاؤ، یہاں پر اس بات کا خلاصہ کرو۔ نہیں تو یاد رکھو یہ قتل تم نے کیا ہے، یہ قتل تم پر ثابت ہو چکا ہے۔ اتنے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا تم نے اس کے پیچھے سر پر وار کر کے اسے مار دیا۔ یہ موت، یہ قتل تمہارے سر ہے، اور یہ قتل، یہ لاش تم سے انصاف مانگ رہی ہے کہ اسے کیوں مارا گیا ہے، اس کے مرنے کی وجہ کیا ہے۔ اب تم یہ بات سیدھے طریقے سے بتاؤ گی یا پھر میں شہر سے لیڈیز پولیس کو بلا کر تمہیں ان کے حوالے کروں؟ ایسی چترول ہوگی، ایسی چترول ہوگی کہ تم رہتی دنیا تک یاد رکھو گی۔
اور بلے کے کہنے پر تم نے یہ کیا ہے، تو بلے تم بھی اس قتل میں اتنے ہی شریک ہو جتنی کہ یہ ہے، کیونکہ اگر اس نے تمہارے کہنے پر کیا ہے تو قاتل ایک نہیں دو ہیں، اور تم بھی قاتل ہو کیونکہ تمہارے کہنے پر ایسا ہوا ہے۔ بچو گے تو تم بھی نہیں۔ چلو اگر اسے سزائے موت یا عمر قید ہوتی ہے تو 10 سال تو تمہیں بھی لگوا ہی دیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ اب تم لوگ وہ بات بتاؤ کہ جس بلبوتے پر تم فیاض کو کیوں پیسے دے رہے تھے، فیاض کو کیوں مروا دیا، اس کی وجہ کیا ہے، یہ وجہ بتاؤ، نہیں تو جیل تو تم لوگوں نے ویسے بھی جانا ہے، یہ عمر قید یا سزائے موت، اور تجھے کم سے کم 10 سال کی سزا ہوگی، کیونکہ تم نے اس کے ساتھ مل کر اس سازش میں حصہ لیا ہے۔ بلکہ یہ سازش تمہاری ہے کہ تم نے اس کو، فیاض کو گھر بلایا اور خود تم نے چودھری کے ڈیرے پر جانے کا ناٹک کیا۔ یہ سازش تمہاری ہی تو ہے، اس لیے تم بھی نہیں بچو گے۔ سمیرا، جانا تو تم نے ہے جیل، اور اب یاد رکھو کہ کسی کی جان لینے کے لیے کم سے کم عمر قید، یا پھر اگر جج چاہے تو سزائے موت بھی دے سکتا ہے۔ لیکن اگر بتاؤ گی حقیقت تو شاید ہم لوگ کچھ ہاتھ ہلکا رکھیں گے، تمہارے لیے کچھ گنجائش نکلے گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ سچ بولو، اور ہم صرف سچ سننا چاہتے ہیں۔ سمیرا نے کہا ٹھیک ہے، لیکن کیا مجھے سزائے موت ہوگی؟ کہہ نہیں سکتے، تم نے قتل تو کیا ہے، ہو سکتا ہے تمہیں عمر قید کی سزا ہو، لیکن اگر تم سچ بولو گی تو ہم کوشش کریں گے کہ تمہارے لیے ہلکا مقدمہ تیار کریں جس میں تمہیں 12-14 سال کی سزا ہو، اور تم اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ رہا ہو جاؤ گی۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو میں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے پھانسی نہیں لگنا ہے۔ انسپکٹر کیسر نے کہا ٹھیک ہے، تم بتاؤ، میں کوشش کروں گا کہ تمہیں کم سے کم سزا ہو، لیکن سچ بولو، بتاؤ اسے کیوں مارا ہے، بلّہ کیوں اسے پیسے دینے پر مجبور تھا، کیوں بلّہ جو ہے وہ اسے پیسے دیتا تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ سمیرا نے کہا آپ کو یاد ہوگا، آج سے قریب 1 سال پہلے، لگ بھگ سال ہونے کو آیا ہے، گاؤں سے ایک لڑکی گم ہو گئی تھی جس کا نام ریحانہ تھا۔ انسپکٹر کیسر نے کہا ہاں بالکل یاد ہے، جب چودھری کی بیٹی تہمینہ کی شادی تھی اس وقت ریحانہ گم ہو گئی تھی، اور ہم لوگ چاہ کر بھی ریحانہ کا پتہ نہیں چلا پائے تھے۔ پھر سمیرا نے بتانا شروع کیا، پھر وہ بتاتی چلی گئی کس طریقے سے فیاض نے زمین کے اندر ایک کمرہ بنایا، وہ بھی جنگل میں، وہ جنگل جو کہ دونوں گاؤں کو جوڑتا تھا، گاؤں کے بیچ والا جنگل، وہاں پر اس کے اوپر ایسا لینٹر ڈالا گیا کہ وہ زمین کا حصہ ہی معلوم ہوتا تھا، صرف ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے نیچے جانے کا حصہ تھا۔ انسپکٹر کیسر نے کہا تمہیں کیسے پتہ؟ تم نے کہا کہ تمہیں ریحانہ کہاں رکھی تھی یا ریحانہ کہاں گئی تھی، یہ تم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی، اس بات کا تمہیں کیسے پتہ؟ اس نے کہا 2 طریقوں سے پتہ چلا، ایک فیاض اور اس کے درمیان، بلے کے درمیان اکثر باتیں ہوتی رہتی تھیں، بہت سی باتیں میرے کانوں میں بھی پڑ جاتی تھیں، اس لیے میں جانتی تھی کہ انہوں نے کیا کیا ہے، ریحانہ کو انہوں نے کس طریقے سے قید کیا ہے۔ اور پھر ایک دفعہ، ایک رات کو میں نے باقاعدہ بلے کا پیچھا بھی کیا تھا کہ جب بلہ کھانے کا کچھ سامان لے کر کے وہاں پر گیا تھا، میں نے اس جگہ کو دیکھا تھا، اسے نیچے جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا، اس لیے مجھے اس جگہ کے بارے میں پتہ تھا۔ بس میں اس لیے نہیں بولتی تھی کہ میں بلے سے پیار کرتی تھی اور میں بلے کی برائی نہیں سوچ سکتی تھی۔ انسپکٹر کیسر نے کہا کیا تمہیں اس جگہ کا اب پتہ ہے، یاد ہے؟ ہاں مجھے یاد ہے، مجھے پتہ ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر واقعی ریحانہ وہاں پر ہوئی تو اب تمہارے اس سارے بیان کو سچ مان لیا جائے گا۔ ہاں بھائی بلے، اب تم یہ بتاؤ تم نے یہ کیا کیا ہے؟
بلے نے کہا اب اگر بات کھلی گئی ہے تو مجھے بھی چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں یہ سب کچھ میں نے فیاض کے ساتھ مل کے کیا اور اس میں سمیرہ نے ہمارا ساتھ دیا۔ وہ وہیں پر لے کر کے گیا تھا اور وہ کمرہ بھی اسی نے تیار کیا تھا۔ وہ 1 سال سے ریحانہ میرے پاس ہے، ریحانہ میرے قبضے میں ہے۔ میں اس کے کھانے پینے کا مکمل دھیان رکھتا ہوں۔ میں نے اس کے کپڑے لتے کا بھی دھیان رکھا ہے، لیکن بہرحال 1 سال سے ایک اکیلی لڑکی اگر کسی جگہ کسی کے پاس ہوگی تو آپ یہ امید نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی عزت و آبرو کے ساتھ ہوگی۔ ظاہری بات ہے، میں جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کیا۔ اب بلے کو سمیرہ کو ساتھ لیا گیا۔ چودھری انور کی موجودگی میں گاؤں کے وہ تمام ہی لوگ جو تھانے میں موجود تھے وہ ان دونوں کو لے کر کے وہاں پر چل پڑے۔ پھر وہ جنگل کے اندر داخل ہو کر کے وہاں اس جگہ پر پہنچے جہاں سے نیچے جانے کا راستہ تھا۔ اس جگہ کی اس پڑی کو ہٹایا گیا۔ ظاہری بات ہے کہ اس کا طریقہ بلے کو بھی آتا تھا۔ بلے نے اس پڑی کو ہٹا کر کے نیچے والی سیڑھیوں پر قدم رکھا اور پھر وہ نیچے اتر آئے۔ اس کے پیچھے پیچھے انسپیکٹر کیسر اور باقی افراد بھی نیچے اتر آئے۔ وہ اتنا بڑا کمرہ تو نہیں تھا کہ بہت زیادہ لوگ وہاں پہ کھڑے ہو سکیں، لیکن 4-5 لوگ نیچے اتر آئے تھے، باقی لوگ اوپر ہی کھڑے تھے۔ ایک کونے میں ایک بیڈ بچھا تھا، اس کے اوپر ایک لڑکی سو رہی تھی۔ اس کی حالت بے حد بری تھی۔ وہ بیچاری ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی، زندہ تھی لیکن قید تھی۔ ظاہری بات ہے 1 سال سے باہر سورج نہیں دیکھا تھا، پتہ نہیں کس قدر جو ہے وہ قسمہ پرسی کی حالت میں زندگی کو جی رہی تھی۔ اس کی کڑیوں کو کھولنے کا کہا گیا، اس کی کڑیاں کھول دی گئیں۔ اسے اٹھا کر کے باہر نکالا گیا۔ اس وقت دھوپ تھی، اسے دھوپ میں لٹا دیا گیا، اسے پانی پلایا گیا۔ وہ ہوش میں تھی، اسے سہارا دے کر کے بٹھایا گیا۔ وہ اٹھ کر کے بیٹھ گئی۔ یہ وہی لڑکی تھی کہ جس کا 6 فٹ کے لگ بھگ قد تھا، گورا چٹا رنگ تھا اور دودھ مکھن سے پلی ایک ایسی لڑکی جو کہ اس گاؤں کی خوبصورت ترین لڑکیوں میں شمار ہوتی تھی۔ اس وقت اس بیچاری کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ ٹی بی کی مریض، ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آ رہی تھی۔ خیر ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کے ریحانہ کو اپنے گلے لگا لیا۔ ریحانہ تو ماں باپ کو مل گئی تھی، 1 سال کے بعد مل گئی تھی۔ بلے اور سمیرہ کو تھانے لایا گیا اور ان کا چلان کاٹ کر کے ان کے اوپر قتل اور اغوا کا مقدمہ لگا کر کے انہیں جیل بھیجوا دیا گیا۔ وہ دونوں جیل چلے گئے اور جیل کی حوالات میں ان کے اوپر مقدمہ چلتا رہا اور پھر کچھ ہی عرصے میں دونوں کو سزا ہو گئی۔ فیاض کی موت کے سلسلے میں جو سزا اس وقت سمیرہ کو ہوئی تھی وہ 20 سال قید بامشقت تھی اور 14 سال قید بامشقت کی سزا بلال عرف بلہ کو ہوئی تھی۔ ریحانہ اپنے گھر واپس آ گئی تھی، اپنی ماں باپ کی دیکھ ریکھ میں آ گئی تھی۔ گاؤں بھر کے لوگوں کو بلے اور سمیرہ کے کارناموں کا پتہ چل گیا تھا اور اس طریقے سے یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ لیکن اس کہانی میں ایک اور اچھا اضافہ ہوا تھا۔ اشرف شہر سے واپس آ گیا تھا۔ اس نے اس حالت میں بھی ریحانہ کو اپنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ پھر وہ ریحانہ کے ساتھ شادی کر کے اسے اپنے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شہر لے گیا تھا۔ اب وہ صرف کبھی کبھار ہی آ کر کے گاؤں میں مل جایا کرتا تھا۔ ریحانہ اس کے ساتھ شہر میں رہنے لگی تھی، اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کر چکی تھی۔
اشرف نے کبھی اسے یہ نہیں کہا کہ تم 1 سال تک کہاں رہ کر کے آئی ہو، تم نے کیا کیا ہے، کس طریقے سے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اس نے کبھی اس بات کو لے کر کے اسے کوئی طعنہ نہیں دیا۔ وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے، جنہوں نے برا کیا تھا آخر کار وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ انسان چاہے کتنا بھی اچھا پلان بنائے، کتنا بھی دماغ لڑا لے، لیکن قدرت کے آگے اس کی نہیں چلتی۔ جب قدرت کو منظور تھا اور ریحانہ کو انصاف ملنا تھا تو بس ایک چھوٹا سا بہانہ بن گیا۔ سمیرہ اور بلال کو اس بارے میں نہیں پتہ تھا کہ فیاض کسی قابل نہیں ہے، اور وہ اس کے اوپر ایک ایسا الزام لگا بیٹھے کہ جو انہیں لے ڈوبا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، بس وقت اور وقت برابر ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ باقی صبا وائس 112 اور فضا وائس کارنر، یہ بھی 2 میرے چینل ہیں، اور اس کے علاوہ اردو وائس کارنر، ہو سکے تو ان کا وزٹ کیا کریں۔ ایسی ہی مزیدار کہانیاں آپ کو وہاں پر بھی سننے کو ملیں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔